على رسول الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. حاضرین کرام، اہم دینی مکاتب فکر کے علمی جائزے میں اب میں دین تصوف کے بارے میں اپنا نقطہ نظر یہاں پیش کر رہا ہوں. اس سے پہلے کہ میں اس موضوع پر اظہار خیال کروں، میں یہ بات واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ تصوف کے ساتھ میری نسبت معمولی نہیں رہی ہے. میرے والد گرامی منزلت سلسلہ قادریہ جنیدیہ کے شیخ تصوف تھے. میں نے تصوف کو اپنے بچپن ہی سے بہت قریب سے دیکھا ہے اور تصوف کی بہت اعلیٰ ترین صورت کو بہت قریب سے دیکھا. میں یہ کہا کرتا ہوں کہ میں نے تصوف پر دودھ کے دانت توڑے. بچپن ہی میں سب سے پہلے جو چیزیں مجھ کو پڑھنے کا موقع ملا ہے وہ ارباب تصوف. جن نظریات اور خیالات سے میں ابتدائی میں واقف ہوا وہ بھی زیادہ تر انہی اکابر کے تھے. جن شخصیات کا ابتدا میں بہت اثر ہوا وہ بھی زیادہ تر اسی نقطہ نظر سے تعلق رکھتے. یہ بات ہر شخص جانتا ہے کہ بچپن میں بدو شعور میں آدمی جس نظریے اور جن شخصیات سے متاثر ہوتا ہے وہ اثر معمولی نہیں ہوتا. بعد کے زمانوں میں ہم بہت سی چیزوں کو چھوڑتے اور بہت سی چیزوں کو اختیار کرتے ہیں، لیکن ان کے ساتھ ہمارے جذبات کا وہ تعلق کم ہی پیدا ہوتا ہے جو ابتدائی زمانے میں کسی چیز کے ساتھ ہو سکتا ہے. چنانچہ یہ واقعہ ہے کہ تصوف نہ صرف یہ کہ اس زمانے میں میرے شب و روز کے مطالعے کی چیز بنا، مشاہدے کی چیز بنا، بلکہ اس کے ساتھ مجھے کم و بیش سن 72 تک بہت غیر معمولی لگاؤ رہا. میں نے ابتدا میں دین کی صحیح ترین تعبیر اسی کو سمجھا. اس کے مقابلے میں باقی جتنی چیزیں بھی دین کی حیثیت سے پیش کی جاتی ہیں میرے لیے وہ فروتر قرار پائی. میں نے ابتدا میں تصنیف و تالیف کا جو نقشہ اپنے لیے بنایا وہ تمام تر اسی تعبیر دین پر مبنی اور بہت ابتدا میں جو چیزیں بعض طالب علموں کو پڑھائیں ان میں بھی خصوص الحکم اور فتوحات اور ابقات جیسی چیزیں شامل ہیں. یہ سب تصوف ہی کی امہات کتب. اس وجہ سے یہ تو کوئی شخص جو مجھے جانتا ہے میرے بارے میں نہیں کہہ سکتا ہے کہ میں اس کوچے میں کوئی اجنبی آدمی ہوں. میں نے اس کو پڑھا ہی نہیں، اس کو ہضم ہی نہیں کیا، اس میں جذبات کی آنکھ ہی نہیں کھولی، اس کو چکھا بھی ہے، اس سے لذت اندوز بھی ہوا ہوں، اسے دل و دماغ میں بھی اتارا ہے. یہ ایک زمانے میں میرے لیے بڑے شر و انبساط کا باعث ہوا. میں پوری دیانتداری کے ساتھ یہ عرض کرتا ہوں کہ جب علمی شعور پختہ ہوتا چلا گیا اور آہستہ آہستہ یہ بات واضح ہونے لگی کہ دین کے معاملے میں اس چیز کی کوئی اہمیت نہیں ہے کہ کوئی شخص کیا کہتا ہے یا چند اشخاص کیا کہتے ہیں. اس میں اصل اہمیت قرآن و سنت کی. یہ حقیقت مجھ پر واضح ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اس دین کو سینہ بسینہ روایت پر نہیں چھوڑا ہے، بلکہ اس کے مستند ترین ماخذ
حفاظت کی ذمہ داری خود لی اور اس مستند ترین ماخذ کو قرآن کی حیثیت سے اس امت کو منتقل کیا ہے، اور اس کے بارے میں پورے اطمینان کے ساتھ یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ جس طرح اللہ کے پیغمبر نے پیش کیا اسی طرح اب ہمارے ہاتھ میں۔ قرآن مجید کا مطالعہ جب میں نے کرنا شروع کیا تو اس کے مطالعے کے دوران میں یہ بات بھی بالکل واضح ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ نے دین کے معاملے میں، اپنی ہدایت کے معاملے میں اس قرآن کو میزان، فرقان، معیار اور مہیمن قرار دیا۔ جو چیز اس میں نہیں ہے، جس کی اساس اس میں نہیں پائی جاتی، اس کے خلاف ہے، تو دین نہیں ہے۔ دین میں اسی کی حیثیت ایک ایسے معیار کی ہے کہ جس پر اب قیامت تک ہر شخص کو جو دین کے بارے میں زبان کھولتا ہے اپنی بات کو پیش کرنا ہوگا، اور جس چیز کو قرآن قبول کرے گا وہی بہرحال دین قرار پائے گا، اور جس کو قرآن رد کر دے گا اسے دین نہیں قرار پانا چاہیے۔ یہ بات قرآن مجید کے مطالعے سے جب مجھ پر واضح ہو گئی اور آہستہ آہستہ وہ مطالعہ وہاں پہنچا کہ جہاں قرآن مجید کو سمجھنے اور اس پر تدبر کے وہ اصول مجھ پر واضح ہو گئے جن پر حال ہی میں نے اپنا نقطہ نظر یہاں پیش کیا ہے، پھر میں نے تصوف پر بھی عمیق نظر ڈال کر یہ جاننا چاہا کہ اس میں کیا حق ہے اور کیا بات ہے۔ اور میں پوری سچائی کے ساتھ یہ عرض کرتا ہوں کہ مجھے بڑی خواہش تھی، اسی طرح کی خواہش جیسی آدمی کو اپنے کسی محبوب نظریے سے کے بارے میں ہوتی ہے کہ یہ صحیح ثابت ہے، اس کے اندر کوئی غلط چیز نہ نکلے۔ میں اس کو بھی کچھ برداشت کرنے کے لیے تیار تھا کہ شروع میں کچھ چیزیں ایسی ہو سکتی ہیں جو لوگوں نے شامل کر دی ہیں، لیکن اصول کے لحاظ سے تو اسی کو دین ہونا چاہیے، اور میں یہ سمجھتا تھا کہ یہی دین ہے، اور دین کی صحیح ترین تعبیر یہی ہے، دین کی حقیقت یہی ہے۔ لیکن جب غائر نظر سے اس کا مطالعہ کیا اور اس کو قرآن کے معیار پر رکھ کر دیکھا تو مجھ پر یہ حقیقت واضح ہو گئی۔ بتدریج میں اس میں پختہ ہوا، اور اب پورے اطمینان کے ساتھ یہ عرض کرتا ہوں کہ اپنے علم و مطالعے کی حد تک پوری دیانتداری کے ساتھ ہر چیز پر غور کرنے کے بعد میں اب برسوں سے اس نتیجے پر پہنچ چکا ہوں کہ تصوف اپنے اصول میں اس دین سے بالکل ایک مختلف دین ہے جو قرآن مجید میں اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں جانا ہے۔ اس دنیا میں بہت سے نقطہ نظر ہو سکتے ہیں جو اپنے آپ کو عقلی بنیادوں پر پیش کریں، ان کے بارے میں ہم کوئی اچھی بری رائے قائم کر سکتے ہیں، لیکن جب کوئی چیز دین کی حیثیت سے اور دین کی حقیقت کی حیثیت سے پیش کی جائے گی تو اس میں تو میرا خیال یہ ہے کہ مجھ سے کوئی شخص اختلاف نہیں کرے گا کہ اس کو قرآن مجید کی معیار پر اور قرآن مجید کی میزان پر رکھ کر دیکھنا ہے۔ چنانچہ اس کو جب اس کی میزان پر رکھ کر دیکھا جاتا ہے تو اس کے دیکھنے کے دو پہلو ہو سکتے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ یہ معلوم ہو کہ دین کے جو اصول قرآن مجید میں بیان کیے گئے ہیں ان میں اور اہل تصوف کے اصول میں تو کوئی فرق نہیں ہے، لیکن یہ ہوا ہے کہ بعض فروع کو سمجھنے میں، بعض اجتہادی امور کی تعین میں، بعض اصولی مسائل کے اطلاقات میں انہوں نے قرآن مجید یا سنت کے نقطۂ نظر سے ذرا مختلف رائے قائم۔ چاہیے معلوم ہو کہ ان کے ہاں بہت سے لوگ تو خالص قرآن و سنتی کی پیروی کر رہے ہیں، لیکن بعض وہ لوگ جو ہر طبقے میں اور ہر مکتب فکر میں ہوا کرتے ہیں وہ ایسے بھی پیدا ہو گئے ہیں کہ جو کچھ غلو کر کے بات کو کہیں سے کہیں پہنچا۔ دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ جب مطالعہ کیا جائے تو یہ معلوم ہو کہ وہ اصول، وہ اساسات اور وہ مبادی جن پر دین قائم ہے وہ ہی اہل تصوف کے ہاں بالکل دوسری صورت اختیار کر گئے ہیں، تو ظاہر بات ہے پھر یہ رائے نہیں قائم کی جا سکتی
کہ یہ دین کے مکاتب فکر میں سے ایک مکتب فکر ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، اس میں بعض فروع میں ہم کو خلاف ہے۔ پھر تو وہی کہنا پڑے گا جو میں نے عرض کیا ہے کہ یہ ایک دوسرا دین ہے جو دین کی حقیقت کے نام سے، یعنی اس دین کی حقیقت کے نام سے جس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، ہمارے سامنے پیش کیا گیا ہے۔ درحالے کے دین کی حقیقت ہونا بڑی بات ہے، اس کا اس دین سے اصول و مبادی میں کوئی تعلق نہیں۔ ابتدائی میں اپنی یہ رائے اور اپنا یہ نتیجہ مطالعہ واضح کر دینے کے بعد اب مجھے اپنے اس نقطہ نظر کی تفصیل کرنی ہے، اور میں یہ کوشش کروں گا کہ اس مختصر نشستی میں اس تفصیل کو سمیٹ دوں اور جو کچھ مجھے کہنا ہے تو اس طرح کہہ دوں کہ اشارات کی حد تک بات واضح ہو جائے۔ اس کے بعد پھر لوگوں سے یہ عرض کر سکتا ہوں کہ تو خود حدیث مفصل بتا عظیم مجمل، مجھے جو کچھ عرض کرنا تھا میں نے کر دیا، اس پہ غور کیجئے، اس کو پڑھیے، اس کو جانیے، اور اگر کسی چیز کی تفصیل خود نہ معلوم ہو سکے تو اس حقیق سے پوچھ لیجیے۔ تصوف کے بارے میں تحقیق کرتے وقت سب سے پہلی چیز جس کو نگاہ میں رکھنا چاہیے وہ یہ ہے، اور وہ تصوف ہی پر تحقیق کرنے میں کیا ہر نقطہ نظر پر تحقیق کرنے میں سامنے رہنی چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ جو نقطہ نظر بھی اس دنیا میں عقلی بنیادوں پر پیش کیا جائے، دینی بنیادوں پر پیش کیا جائے، اس میں کچھ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اس نقطہ نظر کو اعلیٰ دلائل کے ساتھ بیان کرتے ہیں، تقریر کی صورت میں، تحریر کی صورت میں، اور اس طرح وہ نقطہ نظر بالکل منقع ہو کر ہمارے سامنے آ جاتا ہے۔ کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جو اس نقطہ نظر سے اپنے آپ کو متعلق قرار دیتے ہیں، لیکن بہرحال وہ نہ اس کے شارح ہوتے ہیں، نہ اس میں مصنف ہوتے ہیں، نہ اس طرح کوئی تقریر کرتے ہیں کہ جس کے ذریعے سے ہم ان کے نقطہ نظر کو جان سکیں، لیکن وہ اپنے آپ کو اس نقطہ نظر سے وابستہ قرار دیتے ہیں۔ اس میں ہر شخص اس بات سے اتفاق کرے گا کہ مطالعے کی اور تحقیق کی بنیاد انہی چیزوں پر رکھی جا سکتی ہے جو کہی گئی ہیں، جو لکھی گئی۔ کہی گئی اور لکھی گئی چیزوں کا ایک نام قرار پا جاتا ہے، وہ نام اگر باقی لوگوں نے بھی اپنے لیے اختیار کر لیا ہے تو پھر یہ نہیں ہو سکتا کہ ہمارے سامنے کوئی شخص آئے اور وہ آ کر یہ کہے کہ یہ جو کچھ تم بیان کر رہے ہو ہم تو اس کو نہیں مانتے۔ اگر وہ یہ کہتا ہے کہ ہم اس کو نہیں مانتے ہیں تو اس کے سامنے دو راستے ہیں، یا تو جو کچھ اس مکتب فکر کے مستند ماخذ میں بیان کیا جا رہا ہے وہ اس سے برات ظاہر کر دے، اور یا یہ ہے کہ وہ اس نام کو اختیار کرنے کی بجائے اپنے نقطہ نظر کے لیے کوئی دوسرا نام اختیار کرے۔ ہمارے ہاں احناف ایک مکتب فکر کی حیثیت سے موجود ہے، ہم جب احناف پر نقد کریں گے تو ظاہر ہے کہ انہی چیزوں کو لیں گے کہ جو ان کی اصول کی کتابوں میں لکھی ہوئی۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ مولوی صاحب جو ہماری مسجد میں امامت کرتے ہوں یا کوئی دوسرے صاحب جن کی بہت شہرت ہو لیکن ہمارے سامنے ان کی کوئی مستند چیز موجود نہ ہو تو ہم ان کے بارے میں یہ طے کرنے کے لیے بیٹھ جائیں کہ وہ بھی یہ کہتے تھے یا نہیں کہتے تھے۔ اگر وہ نہیں کہتے تھے تو ان کو احناف سے برات ظاہر کر دینی چاہیے تھی، اگر وہ اپنے آپ کو احناف ہی سے متعلق قرار دیتے رہے تو ہم مجبور ہیں، اور ہر دیانتدار طالب علم مجبور ہوگا کہ وہ اس تعلق کی بنیاد پر جو تحقیق کرے اس کا حکم اس پر بھی لگا۔ یہ تو ہر مکتب فکر سے متعلق معاملہ پیش آ جاتا ہے۔ میرے بارے میں بھی یہ ہو سکتا ہے، کسی اور شخص کے بارے میں بھی ہو سکتا ہے۔ میں بولوں گا، میں کہوں گا، میں کسی بات کو بیان کروں گا، میں کسی چیز کو لکھوں گا، وہ دوسروں تک پہنچے گی، اس کے بعد ہی یہ فیصلہ کرنا ممکن ہوگا کہ یہ صاحب کیا مانتے ہیں اور کیا نہیں مانتے ہیں۔ میں اگر خاموش خلوت میں بیٹھا رہوں اور وہاں بیٹھ کر اپنا کوئی نقطہ نظر بیان کرتا رہوں اور وہ لوگوں تک نہ پہنچے یا لوگ اس کو کہیں لکھا ہوا نہ پائیں تو اس کے بعد وہ ظاہر ہے کہ ایک عمومی رائے قائم کر سکتے ہیں۔ وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کس سے اپنے آپ کو منسوب قرار دیتا ہے۔ جس نقطہ نظر سے میں اپنی نسبت قائم کروں گا اس کے بارے میں رائے قائم کر لی جائے گی اور اس کی بنیاد پر میرے بارے میں رائے قائم کر لی جائے گی۔ اور اگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ میرا نقطہ نظر نہیں ہے
تو پھر مجھے یہ نسبت قائم نہیں کرنی چاہیے۔ تصوف کے بارے میں ایک دوسرا بڑا حادثہ جو اس عام مسئلے سے بھی آگے بڑھ کر پیدا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اس کی تاریخ جب ہم پڑھتے ہیں اور بالخصوص مسلمانوں میں اس کی تاریخ جب پڑھتے ہیں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ ابتدا میں بعض لوگوں نے اپنے آپ کو ذرا آبادی سے الگ کر کے کچھ خانقاہوں میں جا بٹھایا۔ ان لوگوں کے بارے میں اب ہمیں اتنا ہی معلوم ہے کہ کچھ صاحب زہد و ورع لوگ تھے، دنیا سے الگ تھلگ رہتے تھے، لوگ ان کے پاس اپنی اصلاح کے لیے چلے جاتے تھے، ان کے بارے میں بہت زیادہ معلومات ہم کو حاصل۔ ان کے بعد پھر وہ دور آنا شروع ہوا ہے کہ جس میں اس مکتب فکر میں مسلمانوں کے اندر بھی بعض غیر معمولی لوگ پیدا ہوئے۔ ان لوگوں نے بھی اپنے مدرسوں کو سری مدرسوں کی حیثیت سے قائم کیا، یعنی وہ خلوت میں بیٹھتے تھے، اپنے ہاں آنے والے لوگوں میں انتخاب کر کے اپنی تعلیم ان تک پہنچاتے تھے، وہ باتیں ان کو کہتے تھے کہ جو عام لوگوں کے سامنے نہیں کہتے تھے۔ لہذا اس وقت بھی فضا یہی رہی کہ ان کے بارے میں کیا رائے قائم کی۔ اس میں یہ دلچسپ بات عرض کروں کہ جن دو بڑے آدمیوں کی ابتدائی تحریریں یا جن کے واقعات یا جن کی شہرت ہم تک پہنچی ہے، ان میں ایک جنید بغدادی ہیں اور ایک بایزید بستامی، دونوں بہت جلیل قدر صوفیہ میں سے، اور صوفیوں کے ہاں بڑی اہمیت ان کو حاصل ہے۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ جنید بغدادی کی تاریخ پیدائش کے بارے میں اگرچہ محققین کے مابین بہت کچھ اختلاف ہے، لیکن زیادہ لوگوں کا اس پر اتفاق ہے کہ 215 میں پیدا ہوئے، 215 ہجری میں۔ وفات کے بارے میں کم و بیش سب لوگ یہ کہتے ہیں کہ 296، 97 اور 98 میں سے کسی سال۔ یہ کم و بیش سمجھ لیجیے کہ 908، 907 عیسوی ہو گئی۔ یہ وہ بزرگ ہیں کہ جن کی تعلیمات ہم کو ان کے رسائل کی صورت میں اس وقت دستیاب ہے۔ ان سے پہلے کے بزرگوں کے بارے میں ہم بس تذکروں میں کچھ پڑھ لیتے ہیں۔ ان کی داستان حیات بھی بہت کچھ معلوم ہے۔ یہ مدرسہ بغداد سے تعلق رکھتے ہیں۔ ویسے تو یہ صوبہ جبال کے شہر نہاوند کے تھے، لیکن انہوں نے اپنا مستقر بغدادی کو بنا لیا تھا، سوداگری کا پیشہ کرتے تھے۔ بہت ابتدائی صوفیوں میں سے حارث المحاسبی کے شاگرد ہیں، کیوں تو انہوں نے اور بھی بعض لوگوں سے استفادہ کیا ہے، لیکن زیادہ تر ان کا تعلق حارث سے رہا ہے۔ حارث المحاسبی امام احمد بن حنبل کے ہم اثر، اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ یہ کتنے ابتدائی زمانے کے لوگوں میں سے۔ ان سے پہلے بھی بعض لوگوں کے نام ہمیں تاریخ تصوف میں ملتے ہیں، لیکن ان کی نوعیت جس طرح کہ میں نے عرض کر دیا یہی ہے کہ بس ان کی ایک شہرت ہے، ہم ان کے بارے میں کچھ کہنے سے اس لیے قاصر ہیں کہ اس وقت تک یہ نام تو کچھ حلقوں میں سنا جانے لگا تھا، لیکن یہ لوگ کہتے کیا ہے یہ چیز واضح نہیں ہو رہی۔ لوگوں نے ان کا جو سلسلہ بیان کیا ہے، اس سلسلے کا مطالعہ کرنے سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان کے اوپر سختی ہیں، معروف ہیں، داؤد الطائی ہیں، حبیب العجمی ہیں، اور اس کے بعد حسن بصری، اور عام اہل تصوف کے طریقے کے مطابق اس سے اوپر پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ یہ حضرات اسی طرح اپنا شجرہ بیان کرتے تھے، بہت ابتدائی زمانے کے لوگ۔ بایزید بھی کم و بیش ان کے ہم اثر، ان تک ان کی تعلیم پہنچی ہے، ان تک ان کی تعلیم پہنچی۔ ان دونوں بزرگوں کے بارے میں صرف یہی نہیں کہ ان کی کچھ چیزیں ہم کو مل گئی ہیں جو ان کے اپنے قلم سے لکھی ہوئی ہیں، بلکہ ہمارے تصوف کے تذکروں میں بھی بڑی اہمیت کے ساتھ ان کا ذکر ہوتا ہے، اور خود اکابر صوفیائی نے وہ تذکرے بھی لکھے اور اس میں ان کے اقوال اور ان کی تعلیمات کا خلاصہ بیان کرتے ہیں۔ عام آدمی جو بہت زیادہ چیزیں نہ پڑھ سکتا ہو، وہ مثال کے طور پر شیخ فرید الدین عطار کا تذکرۃ العلیہ ہی پڑھ لے، تو اس پر یہ بات واضح ہو جائے گی کہ ان لوگوں کی تعلیم کیا چیز ہے۔ اب اس وقت ان کی تعلیم کچھ کچھ سامنے آنے لگی، ہمارے باتیں باہر نکلنے لگی۔ چنانچہ یہ مشہور واقعہ ہے کہ جب یہ باتیں باہر نکلنے لگی ہیں جنید کے زمانے میں، تو عباسی خلیفہ کے پاس اس کی شکایت پہنچی۔ بعض علماء و فقہا نے توجہ دلائی کہ یہ حضرات اپنی خلوتوں میں بیٹھ کر بہت الحاد اور زندگی کی باتیں کرتے ہیں، ایسی باتیں کرتے ہیں کہ جن باتوں کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔
اور اپنی بات کو ظاہر کرنے کے لیے بھی تیار نہیں. اس موقع پر تمام اس مکتب فکر سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو خلیفہ کے دربار میں حاضر ہو کر اپنی صفائی پیش کرنے کے لیے کہا گیا. تو یہ تاریخی واقعہ ہے کہ جنید بغدادی نے اس موقع پر یہ کہہ کر حاضری سے معذرت کر لی کہ میرا ان سے کیا تعلق ہے، میں تو ایک فقیہ، میں ایک فقیہ. یہ حدیث میں ابو ثور اور ابو عبید جیسے اکابر کے شاگرد ہیں. بہت سے لوگ ان کو سفیان ثوری کے شاگردوں میں شمار کرتے ہیں اور اپنی عام مجالس میں ایک فقیہ کی حیثیت سے دینی معاملات پر بات بھی کرتے تھے. اس موقع کے اوپر انہوں نے یہ کہہ کر اپنے آپ کو مستثنا کر دیا. اب ظاہر بات ہے کہ جب ایک مکتب فکر کے لوگ اپنی تعلیم کو اس طرح چھپا رہے ہیں، محدود حلقوں میں بیان کر رہے ہیں، باہر جا کر اس کو اپنے ساتھ نسبت لینے کے لیے تیار نہ ہوں، ابتدائی زمانے میں یہ صحیح کر رہے ہوں کہ بس انہی لوگوں تک یہ بات پہنچے جو لوگ اس کا تحمل کر سکتے ہیں، تو باہر جو کچھ ہوگا کہ وہ اور ہوگا، اور واقفان راز جو کچھ جانتے ہوں گے وہ بالکل اور ہوگا. چنانچہ جدید کے جو رسائل اب تباہ ہو گئے ہیں ان کو اگر بالاستیاب پڑھیے تو اس میں ان کے خطوط بھی ہیں اور چیزیں بھی ہیں. بہت صاف لکھتے ہیں کہ میں نے ایک اپنے عزیز کو جو محرم راز ہے بعض توحید کے مسائل لکھ کر بھیجے تھے، لیکن خط کسی اور کے ہاتھ چڑھ گئے، بڑی تشویش ہو گئی. اس طرح کی چیزیں یوں تو نہیں عام ہونی چاہیے. چنانچہ یہ واقعہ ہے کہ ہمارے ہاں انہی کے ذرا قریبی دور کے آدمیوں میں سے منصور حلاج ہیں. منصور حلاج کو اس کے نظریات کی بنیاد پر موت کی سزا دے دی گئی تھی. اب منصور حلاج کو جب موت کی سزا دی گئی ہے تو اس موقع کے اوپر تو بس یہی رہا کہ اس نے شریعت حدود کی خلاف ورزی کی ہے، اور یہ فضا ان لوگوں میں بھی رہی. لیکن زیادہ زمانہ نہیں گزرا کہ وہ ایک بھی صوفیوں کا تذکرہ نہیں ہے کہ جس میں منصور حلاج کو خراج تحسین پیش کیا گیا اور بار بار یہ بات کہی گئی کہ سر ربوبیت کو اس نے فاش کر دی. بات صحیح تھی لیکن ایسی جگہ کہہ دی جہاں اس کو کہنا نہیں چاہیے. اور حال یہ ہے کہ منصور کے بارے میں جو کرامتیں، جو مقامات، یہ سب اپنی کتابوں میں بیان کرتے ہیں. ان کو پڑھنے کے بعد سمجھ میں نہیں آتا کہ اس فقہی فتوے میں اور اصل حقیقت میں کیا تعلق قائم کیا جا سکتا ہے. تو یہ صورت میں نے عرض کیا کہ ابتدا میں اس وقت ریاست کا نظام بہت قوی تھا اور اس طرح کی چیزوں سے متعلق ریاست دلچسپی بھی لیتی تھی. یہ معلوم ہے کہ خلق قرآن کے مسئلے میں احمد بن حنبل کو بھی حاضر ہونا پڑا، اور حاضر ہی نہیں ہونا پڑا بلکہ سزائے تازیانہ برداشت کرنی پڑی. تو ان لوگوں کے ساتھ بھی اس طرح کا معاملہ ہو سکتا تھا، لیکن ان کا کہنا یہ تھا کہ ہم لوگ جو تعلیم دیتے ہیں وہ ہے ہی خواص کے لیے. خواص اور عوام کی اصطلاح بھی انہی لوگوں کے ہاں سب سے پہلے چلی. آہستہ آہستہ سیاسی اداروں میں اضمحلال آتا چلا گیا اور ان لوگوں کے زہد و ورع کے افسانے بھی لوگوں میں پھیلنے لگے، کرامتوں کا شورا بھی ہونے لگا. عامت الناس کو بھی بہت حد تک ان کے بارے میں حسن ظن پیدا ہونا شروع ہو گیا. اس وقت اب ریاست کے لیے مشکل ہو گیا کہ وہ ان کے خلاف کوئی کام کرے. تب ان لوگوں کی وہ تحریریں سامنے آنے لگی ہیں جو مثلا ابن عربی، جس کو یہ شیخ اکبر کہتے ہیں، اپنے اس کی فتوحات میں یا اس کی خصوص الحکم میں دیکھتے. تو پہلی بار علمی دنیا کو صحیح اندازہ ہونے لگا کہ یہ لوگ کیا کہتے ہیں. اس کے خلاف نقد بھی ہوا، اور نقد ہونے کے بعد بتدریج ان کی تاریخ پڑھنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ دو پہلوؤں سے یہ لوگوں سے متعلق ہونے لگے. اپنی خاص کتابوں میں اپنا نقطہ نظر بیان کرتے، عامت الناس میں وہ باتیں کرتے کہ جو عام شریعت کی بات ہے، اور ان کے دین کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ باتیں کرنے میں اصل دین پر کوئی خاص فرق نہیں پڑتا جس کو یہ پیش کرتے ہیں. چنانچہ ان کے نقطہ نظر سے یہ کوئی غلط حکمت عملی بھی نہیں تھی، اس کو پیش کرتے تھے. دو چہرے ان لوگوں کے سامنے آنے لگتے ہیں، وہ چہرہ جو عامت الناس میں سامنے آتا تھا، وہ چہرہ جو خواص میں سامنے آتا تھا. خواص وہ لوگ تھے جو ان کی مجالس میں جاتے تھے، یا وہ کتابیں تھیں جن کو ایسی زبان میں لکھا گیا تھا کہ ہر آدمی کے لیے ان کو پڑھنا اور ان کا مفہوم سمجھنا آسان نہیں تھا. خصوص اور فتوحات کا اس کی چند عبارتیں سامنے رکھ لوں اور اس کی شرح کرنا شروع کروں تو واقعہ یہ ہے کہ آپ سب پکار اٹھیں گے، سارا دماغ چل گیا، یہ کیا چیزیں ہم کو سنا رہے ہیں. اس طرح کی ادق عبارتیں اور ایسے زمانی فکرے
کہ جن میں دو رائیں ہو سکتی ہیں، ایک پہلو سے ایک بات اس سے نکلتی ہو، دوسرے پہلو سے دوسری بات اس سے نکلتی ہو، تو یہ چیز پھر وہ وقت آ گیا کہ اس امت میں نہ صرف یہ کہ ان کے اپنے حلقے بلکہ علماء کے حلقے بھی ان سے متاثر ہونے لگے، عامت الناس میں یہی چیز پھیلنے لگ گئی، اور نوبت وہاں تک پہنچ گئی کہ کسی شخص کے لیے اپنے آپ کو ایک اعلیٰ درجے کا دینی آدمی بنانے کی راہ ہی یہ سمجھی گئی کہ وہ تصوف کے کسی حلقے سے وابستہ ہو جائے۔ اس وقت پھر علماء کے حلقوں میں سے بعض جلیل القدر لوگ نہ صرف یہ کہ اس نقطہ نظر سے وابستہ ہوئے بلکہ انہوں نے شرح صدر کے ساتھ اختیار کیا، اور جب انہوں نے شرح صدر کے ساتھ اختیار کیا اور وہ علماء کے حلقے سے متعلق تھے، لوگوں میں ان کا علمی احترام بہت غیر معمولی تھا، جیسے مثلا غزالی، جیسے مثال کے طور پر ابو اسماعیل حروی، یہ اپنے زمانے کے جلیل القدر لوگوں میں سے۔ غزالی کے بارے میں تو ہم یہ جانتے ہیں کہ وہ اپنے زمانے کے کیا بلکہ اس امت میں حجت الاسلام کے لقب سے موسوم ہے۔ تو اس طرح کے لوگوں نے جب اس کو قبول کیا تو انہوں نے پھر اس کی شرح و وضاحت کرائی۔ چنانچہ ہمارے سامنے ابو اسماعیل حروی کی منازل السائرین بھی ہے، جس کے بارے میں بے تکلف یہ کہہ سکتا ہوں کہ وہ تصوف کی بہترین کتابوں میں سے، اور کل 40 صفحے کی کتاب ہے، لیکن اس کے بارے میں یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ وہ تصوف کی بائبل ہے۔ دوسری جانب غزالی ہے۔ غزالی کا معاملہ یہ ہے کہ وہ ان لوگوں میں سے ہے جو کاغذ پر کبھی بخل نہیں برتتے، اپنی بات کو بڑی وضاحت سے کہیں۔ اس زمانے کے اچھے لکھنے والوں میں اگر آپ ان کے طرز عبارت کو کسی سے مماثل قرار دیں تو انگریزی میں برٹن رسل سے قرار دے سکتے ہیں، اردو میں ابو العلا مودودی سے قرار دے سکتے ہیں۔ اپنی بات بہت واضح، دو اور دو چار کی طرح سادہ الفاظ میں صاف طریقے پر کسی ابہام کے بغیر۔ چنانچہ ان کی احیاء علوم الدین اور ان کی کیمیائے سعادت، اس طرح کی کتابیں جب سامنے آئیں تو پھر معلوم ہونا شروع ہوا کہ یہ اصل میں کیا دین ہے، اس کی حقیقت کیا ہے۔ اور اب یہ بھی ممکن نہ رہا کہ اس طرح کی سری نوعیت کی مجالسی تک یہ چیز محدود رہے، ان لوگوں نے پوری شان کے ساتھ اس کو قبول کیا، یہاں تک کہ غزالی جیسے شخص نے المنقذ من الضلال لکھی۔ المنقذ من الضلال ان کی ایک مختصر سی کتاب ہے جس میں وہ یہ بتاتے ہیں کہ میں ضلالت سے کس طرح حد تک پہنچا۔ وہ کتاب اب ہمارے یہاں اردو میں بھی ترجمہ ہو گئی ہے، بہت مختصر سی کتاب ہے، رسالہ کہی ہے، اس کو ہر شخص پڑھ سکتا ہے۔ اس میں انہوں نے یہ بیان کیا ہے کہ میرے زمانے میں یہ مکاتب فکر تھے، میں نے ان کا مطالعہ کیا، ان میں رہا، اور وہ جس سطح کے آدمی ہے وہ معمولی سطح تو نہیں ہے، میں ان سے متاثر ہوا، لیکن آہستہ آہستہ مجھ پر یہ حقیقت واضح ہوئی کہ یہ سب ضلالت ہیں، یہاں تک کہ پھر مجھے ہدایت کی روشنی اہل تصوف کی ملی۔ تو انہوں نے پوری طرح اپنے آپ کو اس نقطہ نظر سے متعلق کر کے پھر اسی کی بنیاد پر احیاء علوم الدین لکھی ہے، جو ان کی شرح آفاق کتاب ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، اس نقطہ نظر سے ان کی اعلیٰ ترین تصنیفات میں سے۔ یہ میں نے ساری داستان اس لیے سنائی کہ بالعموم جب تصوف پر تنقید کی جاتی ہے تو بعض ان بزرگوں کا حوالہ دے کر لوگ یہ کہتے ہیں کہ ان کی بات بتائیے، ان میں کیا غلطی ہے، ان کی ہمارے پاس کوئی تصنیف نہیں ہے، یا وہ تصنیفات ہیں کہ جو انہوں نے عامت الناس کے لیے لکھی۔ اس کی میں آخری زمانے میں مثال عرض کرتا ہوں، شاہ اسماعیل شہید ہیں، شاہ ولی اللہ کے پوتے ہیں، ہمارے ہاں ان کو یہ غیر معمولی حیثیت حاصل ہوئی ہے کہ انہوں نے تحریک جہاد کی قیادت کی، وہ سید احمد شہید کے سب سے بڑے لوگوں میں سے ہیں، ان کی وجہ سے ان کی اس قربانی اور انحصار کا بھی لوگوں پر بڑا غیر معمولی اثر ہے۔ ان کی کتاب تقویت الایمان بھی موجود ہے، ان کی کتاب اوقات بھی موجود ہے۔ تقویت الایمان میں جو دین بیان ہوا ہے اس کو ہمارے ہاں اہل حدیث حضرات بھی اپنے دین کی صحیح ترین تعبیر سمجھتے ہیں۔ وہ سب باتیں اس میں بیان ہوئی ہیں جو دین کے معاملے میں دین کو کوئی جاننے والا آدمی بیان کر دے گا۔ میں یہ نہیں عرض کر رہا ہوں کہ میں سب باتیں صحیح ہیں یا اس کے اسلوب تحریر سے مجھے اتفاق ہے، میں یہ عرض کرتا ہوں کہ اس کا موضوع اور اس میں مخاطب ہم آپ ہیں اور ہم آپ ہیں، تو وہ دین انہوں نے پیش کر دیا کہ جو ہمارے سامنے آنا چاہیے، لیکن ان کی ابقات موجود، ان کی ابقات معمولی کتاب نہیں۔ میں سچ عرض کرتا ہوں کہ وحدت الوجود کے نقطہ نظر کو سمجھنے کے لیے اس سے بہتر کتاب شاید ہی پیش کی جا سکے۔ اپنے بارے میں یہ عرض کر دوں کہ میں نے اس کو پڑھائی نہیں ہے، اس کو پڑھایا ہے، اس پر کام کیا ہے، اس کے قوامس کھولے ہیں، اور شاید میں ان چند لوگوں میں سے اس وقت کہ جو بے تکلف جب چاہیں اس کا درس دے سکتے ہیں۔ اس کتاب میں انہوں نے خواص سے خطاب کیا اور خواص سے خطاب کر کے انہوں نے اصل دین پیش کیا۔ اب ظاہر بات ہے کہ وہ آدمی جس نے تقویت الایمان پڑھی ہے، اس کو اگر میں یہ کہوں کہ شاہ اسماعیل شہید
अरबाब तसव्वुफ में थे, असल दीन तो उनका वही था, और वो दीन अवकात में बयान हुआ है। और अवकात वो किताब है कि हमारे यहाँ लोग ये कह देते हैं कि बड़े बड़े उलमा के लिए भी उसको पढ़ना आसान काम नहीं है। तो एक आम आदमी क्या करेगा, वो ये कहेगा कि ये तुम किस शख्स के बारे में कह रहे हैं, हम तो इसकी तकवीयतुल ईमान पढ़े हुए हैं, हम उसको जानते हैं, हमने उसकी जिहाद की सरगर्मियां देखी हैं, ये कह देगा। ये कह देने के बाद मामला बज़ाहिर मालूम होगा कि मुबहम हो गया, लेकिन किसी चीज की हकीकत को जानने के लिए आदमी को एक दयानतदार तालिब इल्म बनना पड़ता है, उसके अंदर उतर कर देखना पड़ता है, उसके पर्दे चाक करने पड़ते हैं, उसकी हकीकत तक पहुंचना पड़ता है, तब जाकर उसके बारे में सही राय कायम करता है। अरबाब तसव्वुफ के नुक्ता नजर को जानने के लिए भी इस तारीख पर भी निगाह डालना जरूरी है। उनके नुक्ता नजर में जो सिर्री तरीका रहा है तालीम का, उसकी हकीकत भी जानना जरूरी है, और फिर जिस तरह बतदरीज उसका इंकशाफ हुआ है उससे भी वाकिफ होना जरूरी है। मैंने ये अर्ज किया कि जब बड़े बड़े अकाबिर उलमा इस नुक्ता नजर से मुतल्लक हो गए हैं, तो उसके बाद फिर वो असरार सामने आने लगते हैं। वो असरार जो पहले खास मजालिस में बयान होते थे, बहुत ज्यादा तो ये हुआ कि इनके पास अकीदतमंदों ने जो तस्करे लिखे, उनमें इनके मलफूजात आने शुरू हो गए। निजामुद्दीन औलिया के मलफूजात हमारे पास मौजूद हैं, हिंदुस्तान के लोगों में से फरीदुद्दीन बिन शकर के मलफूजात मौजूद हैं, और भी बहुत से लोगों के मौजूद हैं, तो वो सामने आने शुरू हो गए। दूसरी जानिब ये हुआ कि ये उलमा किस्म के हजरात जब इस नुक्ता नजर से मुतासर हुए, तो इन्होंने अपनी इल्मी शान के साथ, दलाइल के साथ इस नुक्ता नजर को बयान करना शुरू कर दिया। चुनाचे मैंने जिस तरह के गजाली का जिक्र किया, जिस तरह अबू इस्माइल हरवी का जिक्र किया, हमारे इस बर्रे सगीर हिंदुस्तान में शाह वलीउल्लाह का खानवादा जो समझ लीजिए कि इस नुक्ता नजर का सबसे बड़ा लंबरदार बना हुआ है। अब शाह साहब की एक शख्सियत वो है कि जिसमें वो हमारे लिए दीन पेश करते हैं। वो बहुत बड़े आलिम हैं, दीन के मामले में ये वाकया है कि उनकी नजर भी बड़ी वसी है, वो बहुत मालूमात रखते हैं। जब वो किसी मौजू पर कलाम करते हैं तो बड़ी मुश्तिराना शान के साथ कलाम करते हैं। उनका इस बर्रे सगीर के लोगों पर गैर मामूली इल्मी असर भी हुआ है, इतना असर है कि वो इमामुल हिंद बजातौर पर कहे जाते हैं, और उनकी बहुत सी तसनीफात जो तक़वियतुल ईमान की तरह की हैं, यानी जिनमें मुझे और आपको मुखातब किया गया है, उन बात है काबिल एतराज चीजें भी तलाश करनी मुश्किल हो जाती हैं, उसमें वो शरीयत की जुबान में गुफ्तगू करते हैं। लेकिन उन्हीं की दूसरी तसनीफात जब हम उठाकर देखते हैं, यूजुल हरमैन वगैरह, तो मालूम होता है कि हम एक दूसरे शाह वलीउल्लाह से मुलाकात कर रहे हैं, यानी उलमा के यहाँ पहुंचकर फिर ये सूरत भी सामने आनी शुरू हो गई। इससे ये बात बिल्कुल वाज़ेह हो जाती है, इसमें कोई इबहाम बाकी नहीं रहता कि जो तसव्वुफ इन बुजुर्गों ने बयान कर दिया है, तसव्वुफ तो वही, इसके अलावा बाकी जो कुछ है वो दो सूरतें हो सकती है। या तो ये है कि एक आदमी इस हकीकत से वाकिफ है कि तसव्वुफ ये है, लेकिन वो बिल्कुल वही तरीका इख्तियार कर रहा है। हम लोगों से मुराद यानी उन लोगों को जो दीन की बुनियाद पर नक़्द करते हैं, तनकीद से बचने के लिए कि तसव्वुफ तो बस ये चीज, हालांकि उस किस्म का मुसम्मा बिल्कुल वाज़ेह हो चुका है, यानी उस पर तारीख गवाही दे चुकी है। अकाबिर अहले इल्म ने उसको इख्तियार किया है, अपनाया है, और फिर अपनी तसनीफात में 2 और 2 4 की तरफ वाज़ेह कर। इस वजू के बाद उसके बारे में 2 राय नहीं हो सकती। तो वो आदमी अगर ये करता है तो जाहिर बात है कि वही तरीका इख्तियार कर रहा है जो इब्तिदा में सूफिया ने इख्तियार किया। ये बात ख्वास में कहने की है और वो ख्वास में कही जाएगी, लेकिन बहरहाल जब आम्मत उन्नास पूछें तो इस पहलू से उसको बयान कर देना चाहिए। या दूसरी सूरत ये है कि उसने नाम तो सुन रखा है इसका, लेकिन इससे वाकिफ नहीं, ये जानता नहीं है कि ये क्या चीज है। इधर उधर कहीं बैठकर कुछ लोगों के पास उसने जान लिया है कि ये असल में इस तरह की कोई चीज, और उस इस तरह की चीज की चूंकि दीन से बज़ाहिर मुगायरत नहीं है, तो वो ये समझता है कि मैं इसको पेश कर सकता हूँ। 2 ही राय हो सकती हैं, तीसरी कोई सूरत इस मामले में नहीं हो सकती। मैंने इब्तिदा में अर्ज कर दिया था कि तसव्वुफ का मुताला करते हुए हम बिल्कुल वही नुक्ता नजर, और ये खालिस इल्मी नुक्ता नजर इख्तियार करेंगे कि उसके जलीलुल कदर लोगों ने जिस तरीके से उसकी शरह वजाहत की है, उसकी मुस्तनद तरीन ताबीर हुई। इसके बाद जो बाकी लोग वाबस्ता हैं वो या तो उससे बरात का जाहिर कर दें, और अगर बरात जाहिर नहीं करते तो फिर साबित करें कि ये जो कुछ इन लोगों ने बयान किया है ये तसव्वुफ नहीं। हम जब तनकीद कर रहे हैं तो उसकी मुस्तनद तरीन ताबीराती को लेकर तनकीद करेंगे, उसके अकाबिर की तहरीरों ही को सामने रखेंगे। हम जाहिर बात है कि जुनैद पर तनकीद करेंगे, इसलिए कि उनकी चीजें हमारे पास मौजूद हैं। इब्न अरबी पर तनकीद करेंगे, इसलिए कि उनकी चीजें हमारे पास मौजूद हैं। गजाली पर तनकीद करेंगे, इसलिए कि उनकी तसनीफात हमारे पास मौजूद हैं। शाह वलीउल्लाह पर तनकीद करेंगे, इसलिए कि उनका लिखा हुआ हम पढ़ सकते हैं। हम शाह इस्माइल पर तनकीद करेंगे, इसलिए कि उनकी तसनीफात मुताला कर सकते हैं। तो इस वजह से ये जान लेना चाहिए कि वो चीजें और वो किताबें जो तसव्वुफ की हकीकत जान करने के लिए लिखी गई हैं,
वही इस बाब में ज़ेर बहस आना चाहिए। तसव्वुफ अब वो है, हर वो आदमी जो उससे अपने आप को गैर मुतल्लक करना चाहता है उसको फिर ये नाम नहीं देना चाहिए, इसलिए कि उसकी ताबीर की कोई हकीकत नहीं। ये ऐसे ही है कि मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन की तरफ अपने आप को निस्बत दूं और उसके बाद जो दीन कुरान में सुन्नत में बयान हुआ है बल्कि माखज़ी के बारे में कोई दूसरी राय इख्तियार कर रहा हूं, फिर कहूं कि दीन असल में वो है जो मैं बयान कर रहा हूं। जाहिर बात है कि इस्लाम के बारे में जब कोई राय कायम की जाएगी तो मेरी राय को मेरी राय की हैसियत से देखा जाएगा। जब मैं कहूंगा कि मैं इस्लाम का लंबरदार हूं तो इस्लाम के बारे में नक़्द करते हुए या उसकी तहसीन करते हुए जो चीज ज़ेर बहस आएगी वो कुरान सुन्नत, उसके मुस्तलब तरीन माखज़ वो है। मैंने यही मामला तसव्वुफ का, उसके इल्मी मुताले के दौरान में ये बात वाज़ेह हो जाती है कि उससे मुस्तलब तरीन माखज़ क्या है। मैं ये अर्ज करता हूं कि मैंने इब्तिदा में कहा कि कुरान मजीद का इल्मी मुताला करने के बाद और तसव्वुफ से इस कदीम ताल्लुक के बाद फिर उसको बहुत नक़्द नज़र के साथ पढ़ने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि वो दीन जो अल्लाह के पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेश किया है, दीन तसव्वुफ, उससे बिल्कुल एक मुख्तलिफ और मतवाज़ी। मैं इस नतीजे पर पहुंचा। तो मैं जब इस नतीजे पर पहुंचा तो मैंने दीन को जानने के लिए जिन माखज़ पर अपनी बात की बुनियाद रखी वो हाजिर और माजी के अशखास नहीं बल्कि कुरान और सुन्नत। और मैंने तसव्वुफ के मामले में हकीकत को जानने के लिए जिन चीजों पर बुनियाद रखी वो ये अकाबिर जिनका मैंने जिक्र कर दिया। और यही एक दानतदार तालिब इल्म के लिए सही तरीका है। वो इधर उधर की छोटी मोटी बातों के ऊपर ये बुनियाद नहीं रखता। यानी ये सूरत नहीं है कि कोई साहब जो कहीं धूनी रमा के बैठे हुए थे, चिराग जला के बैठे हुए थे, उनसे कोई उल्टी सीधी बात सुन, ये मसला नहीं। इसकी पूरी तारीख है। इस तारीख में ये लोग हैं जिनका मैंने जिक्र कर दिया, जो इसके असातीन हैं। इन लोगों की तसनीफात तालीफात में जो चीज बयान हुई है उसकी बुनियाद पर मैं ये हकायक वाज़ेह तौर पर जान लेने के बाद अब जरा एक नजर ये डालिए कि वो क्या चीजें हैं जो दीन में उसूल और असास की हैसियत रखती हैं। उनके बारे में दीन कुरान और सुन्नत की बुनियाद पर क्या कहता है और अरबाब तसव्वुफ क्या कहता है। मेरा ख्याल ये है कि इस बात से कोई शख्स इख्तलाफ नहीं करेगा कि दीन में सबसे बड़ी और सबसे बुनियादी चीज तौहीद, यानी कुरान मजीद के बारे में अगर ये कहा जाए कि वो तालीम किस चीज की देने के लिए आया है और इस चीज को एक लफ्ज में बयान किया जाए तो हम कहेंगे इस पर तो कोई दो राय हो नहीं सकती। कुरान मजीद को जिस शख्स ने भी पढ़ा है वो ये जानता है कि असलन वो इसी की दावत देता है। बाकी जितनी चीजें हैं वो असल में लवाजिम की हैसियत है। तौहीद ही है जिसको मनवाने के लिए अल्लाह ने अपने पैगंबर भेजे हैं और तौहीद ही है जिसका एक लाजमी तकाजा आखिरत। यानी इन चीजों की हैसियत ये है, एक असास और एक बुनियाद अगर दीन में है। तौहीद के बारे में जाहिर बात है कि जब वो कुरान मजीद का असल मौजू है और वो दीन की उसको असास करार देता है तो कुरान मजीद ने उसकी शरह वज़ाहत में तो कोई कमी नहीं की है। कुरान मजीद को पढ़ लीजिए, उसमें बड़ी तफसील के साथ अल्लाह ताला ने ये बताया कि तौहीद क्या है, ये बता दिया। और ये बात वाज़ेह तौर पर जान लीजिए कि उस तौहीद को जब अल्लाह के पैगंबर ने भी और अल्लाह ताला ने भी हमारे लिए दो लफ्जों में बयान किया है तो उसको कलेमा तय्यबा की शक्ल दे, ला इलाहा अशहदु अल्ला इलाहा, मैं शहादत देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई इलाह नहीं। यानी गोया यूं समझ लीजिए कि अल्लाह ही को तन्हा इलाह मानना। अब अल्लाह ही को तन्हा इलाह मानना क्या है, इसके लवाजिम क्या है, इसके तकाजे क्या है, कुरान मजीद इनको बयान करने के मामले में कोई कसर उठा नहीं सकता। और उसे इस बात पर इसरार है कि तौहीद की इब्तिदा भी ये है, तौहीद की इंतहा भी। तौहीद कोई ऐसी चीज नहीं है कि जिसके बारे में यह उस पर पर्दा पड़ा हुआ है, वो एक वाज़ेह हकीकत है। कुरान मजीद को इस बात पर इसरार है कि अल्लाह के पैगंबर इसी की दावत देने के लिए आए और उन्होंने इसको इस तरह बयान कर दिया है कि इस जमीन के ऊपर इंसानों पर हुज्जत पूरी कर दी, कोई वहाम इसके बारे में बाकी नहीं रखता। ये तौहीद उलूहियत, यानी अल्लाह ताला के सिवा कोई इलाह नहीं। अहले तसव्वुफ बहुत साफ साफ वाज़ेह तरीके पर, वो अहले तसव्वुफ जिनका मैंने जिक्र किया, वो अकाबिर जिनका मैंने नाम लिया, ये कहते हैं कि वो तौहीद जो ला इलाहा इल्लल्लाह में बयान हुई है, ये तौहीद की इब्तिदा है, ये तौहीद का पहला दर्जा है। ये तो यूं समझ लीजिए कि आम्मतुन्नास की तौहीद, क्या आम्मतुन्नास की तौहीद। इस तौहीद पर अगर आदमी पहुंच गया तो वह शरीयत के दायरे में आ गया। इसके बाद तौहीद के मदारिज हैं जिनको गजाली ने 4
بیان کر دیا اور باقیوں نے 3, یعنی اس کو شامل کر کے مدارج بیان کر رہے تھے. وہ مدارج ہیں کہ جن میں توحید در حقیقت اپنے آخری درجے پر پہنچ کر وحدت الوجود کی صورت اختیار کرتے ہیں. صاف صاف کہتے ہیں کہ توحید کا آخری مقام یہی وحدت الوجود. وحدت الوجود ایک خاص فلسفہ ہے. وہ آدمی جس نے اس فلسفے کا مطالعہ کیا ہوئے جانتا ہے کہ یہ کوئی حادث چیز نہیں ہے جو ہم مسلمانوں نے اپنے ہاں پیدا کر لی ہے. اس کی تاریخ بڑی لمبی ہے اور بڑی پرانی ہے. یہ قدیم یونان میں بھی رہا ہے. پلاطینوس اس کا سب سے بڑا لمبردار رہا ہے. شنکر آچاریہ وغیرہ نے اسی کو پیش کیا ہے. رام نوج وغیرہ نے اسی کی تعلیم دی ہے. گیتا میں یہی بیان ہوا ہے. ویدوں میں سے بعض کا موضوع بھی یہی ہے. اپنشدوں میں بھی یہی بیان ہوا ہے. مغرب کے بڑے بڑے فلسفیوں میں سے تختے ہے, بینزکٹ ہے, شوپنہار ہے, یہ لوگ اسی کے لمبردار رہے ہیں. یعنی یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ جو ہم سے ہی متعلق ہے. دنیا کے اندر پرانے علم میں بھی اس کی اساسات موجود ہیں اور دنیا میں نئے علم میں بھی اس کی اساسات موجود ہیں. یہ کیا چیز ہے؟ سادہ ترین لفظوں میں یوں سمجھ لیجئے کہ یہ حضرات یہ کہتے ہیں کہ ذات خداوندی ہے جس کے لیے وجود ثابت ہے. وجود حقیقت کے اعتبار سے ذات خداوندی ہی ہے. عالم کو وجود نہیں مانا جا سکتا. عالم تو در حقیقت ذات خداوندی یہ تعینات کا نام ہے. اور یہ تعینات ایسے ہی ہیں جس طرح کے تجلیات ہیں. اس کو مختلف صورتوں میں سمجھاتے ہیں. اس کے بعد یہ بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات مرتبہ لاہوت سے کس طرح مرتبہ احدیت واحدیت اور اس طرح تنزلات ستہ جسے یہ کہتے ہیں اس میں مختلف تعینات قبول کرتی چلی آئی ہے. یہاں تک کہ ان تعینات کے بعد یہ عالم بن گیا. یعنی یوں سمجھ لیجئے, بڑی اچھی مثال دی ہے شاہ اسماعیل شہید نے کہ لوہے سے تلوار بھی بنتی, لوہے سے چاقو بھی بنتا ہے, لوہے سے تالا بھی بنتا ہے, اور چیزیں بنتی, تیر تفنگ بھی بنتے ہیں, توپ بھی بنتی ہے. لیکن وہ چیز جس کو لوہا کہتے ہیں وہ ان سب کے اندر جاری و ساری. تو یوں سمجھ لیجئے کہ اس کی حیثیت اصل مادے کی ہے جس سے یہ سب چیزیں وجود نہیں ہیں. یہ کہتے ہیں کہ یہ تشبیہ ہے سمجھانے کے لیے, بس یہی تعلق ہے عالم کے ساتھ ذات خداوند. عالم کی حقیقت نہیں ہے, یہ تو اصل میں شون ہے, احوال ہے. یوں سمجھ لو کہ جس طریقے سے تم ایک شمع جلاؤ اور شاخ پڑ رہا ہو, جس طرح آفتاب سے شعاعیں نکلتی ہیں اور وہ منور کر دیتی ہیں عالم. یعنی اس کی حقیقت بالکل اسی طرح ہے. یہ بات کہ ذات خداوندی ہی تنہا وجود رکھتی ہے اور یہ ماننا کہ تنہا وجود اسی کا ہے اور عالم کے وجود کا انکار کرنا, یہ ہے وحدت الوجود کی سادہ ترین الفاظ میں تعبیر. یہ وحدت الوجود کی تعبیر ہے. وحدت الوجود کی تعبیر پر مجھے اس پر گفتگو نہیں کرنی, اس لیے کہ اگر اس پر میں گفتگو کروں تو یہ بجائے خود فلسفہ ایک مفصل لیکچر کا متقاضی. میری زندگی اسی کو پڑھتے پڑھاتے گزری ہے. میں اس کو سمجھا بھی دوں گا اور بہت عام آدمی سطح پر آ کر سمجھا دوں گا, لیکن میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو کچھ کہتے ہیں یہ اصل توحید یہ ہے. قرآن مجید کو شروع سے لے کے آخر تک پڑھ جائیے, اس میں اس کا کہیں شائبہ بھی موجود, وہ اس سے بالکل خالی. وہ توحید الوہیت کو منوانا چاہتا ہے, اسی کو بیان کرنا چاہتا ہے. چنانچہ وہ لوگ کہ جو اس کا مطالعہ کرنا چاہیں وہ میں یہ خاص طور پر عرض کروں گا کہ منازل السائرین کی جو بڑی معروف شرح لکھی ہے ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے مدارج السالکین کے نام سے, اس میں خاص طور پر آخری باب میں اہل تصوف کی اس توحید کے اوپر ابن تیمیہ کا وہ تبصرہ پڑھیں جو ابن قیم نے اپنے جلیل القدر شیخ کی زبان سے نقل کر. بڑے انہوں نے غیر معمولی نیت کے ساتھ لکھا ہے کہ وہ توحید جس کو تم توحید کا پہلا درجہ کہتے ہو, وہی توحید ابراہیم خلیل اللہ کی توحید, وہی توحید موسیٰ علیہ السلام کی توحید, وہی توحید عیسیٰ علیہ السلام کی توحید ہے, وہی توحید ہے جس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں. اس سے آگے توحید کا کوئی درجہ نہیں. توحید کی ابتدا بھی یہ ہے, توحید کی ابتدا. اور تفسیر کو پڑھیے, ایمان تازہ ہو جاتا ہے. یہ جو تم توحید بیان کر رہے ہو یہ تمہاری توحید ہو سکتی ہے. ان لوگوں کے ہاں توحید کا آخری درجہ یہ ہے. اس سے بحث نہیں اس وقت کہ ان کی توحید صحیح ہے یا قرآن کی توحید صحیح ہے. کوئی آدمی اگر اس پر بحث کرنا چاہے تو یہ الگ موضوع ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ یہ اس سے مختلف. قرآن مجید میں جو توحید بیان ہوئی ہے وہ بالکل دوسری. اس نقطہ نظر کا کوئی شائبہ بھی اس میں نہیں پایا جاتا. اور جو توحید یہ لوگ بیان کرتے ہیں, بہرحال قرآن مجید کی توحید سے اس سے کوئی تعلق ثابت نہیں کیا جا سکتا. ان کو مسلمانوں کے اندر رہنا ہے. چنانچہ یہ کہتے ہیں کہ یہ عامت الناس کی توحید ہے اور یہ توحید کا پہلا درجہ ہے, پھر دوسرا, پھر تیسرا بیان کرتے چلے جاتے ہیں.
आप देखिए कि इनके दरमियान एक बहस पैदा हो गई। मैं ये कहता हूं कि ये उससे मुख्तलिफ। कुरान मजीद में जो तौहीद बयान हुई है वो बिल्कुल दूसरी, इस नुक्ता नजर का कोई शायबा भी उसमें नहीं पाया जाता। और जो तौहीद ये लोग बयान करते हैं, बहरहाल कुरान मजीद की तौहीद से उससे कोई ताल्लुक साबित नहीं किया जा सकता। इनको मुसलमानों के अंदर रहना है, चुनांचे ये कहते हैं कि ये आम्मतुन नास की तौहीद है और ये तौहीद का पहला दर्जा है, फिर दूसरा, फिर तीसरा बयान करते चले जाते हैं। आप देखिए कि इनके दरमियान एक बहस पैदा हो गई। वो बहस ये पैदा हो गई कि वो लोग जो ये कहते हैं कि वहदतुश शुहूद ही असल तौहीद है, वो जब ये कहते हैं कि वजूद सिर्फ अल्लाह ही के लिए है, ये मानना दर हकीकत तौहीद है। अगर तुम आलम के लिए भी वजूद मानोगे तो ये शिर्क हो जाएगा। जब वो ये कहते हैं तो वो आलम की नफी करना शुरू कर देते हैं। आलम नहीं, जिसकी कोई हकीकत नहीं, और इस नफी में बड़ा गैर मामूली उनको गुलूफ होता है। जब ये गुलूफ अपनी इंतहा को पहुंच जाता है उस वक्त बाद लोग ये महसूस करते हैं कि इसका एक नतीजा निकलेगा। वो नतीजा ये निकलेगा कि आलम एक हकीकत के तौर पर आदमी महसूस करता है ना, है या नहीं, ये अलग बहस है। जब महसूस करता है, मैं अपने आप को महसूस करता हूं, अपने आप को महसूस करते हैं, तो इससे बड़ी गलतफहमी पैदा हो जाएगी। तो उन्होंने ये कहा कि आलम का वजूद मर्तबा वहम में साबित है। मर्तबा वहम में कैसे कोई चीज साबित होती है? मर्तबा वहम में यूं साबित होती है कि मसलन मैंने ख्याल किया इस कमरे का, अब इस कमरे का जो ख्याल करके मेरे ज़हन में नक्शा बना है उसकी कोई हकीकत नहीं है, लेकिन वो मर्तबा वहम और ख्याल में एक चीज वजूद में आ गई है। लेकिन मर्तबा वहम ही में सही है, तो जब है तो ये नहीं कहना चाहिए कि वजूद में वहदत है, ये कहना चाहिए शुहूद में वहदत है। ये फर्क है वहदतुल वजूद और वहदतुल शुहूद, और कोई फर्क नहीं। शाह वलीउल्लाह ने अपने मकतूब मदनी में एक साहिब के खत का जवाब देते हुए बिल्कुल 2 और 2 4 की तरह ये वाज़ेह कर दी है कि एक ही चीज, कोई चीज, यानी यूं समझ लीजिए कि ये गुलूब जो चीज को बयान करने में हो रहा है उस गुलूब को लौटा दिया गया, तो कोई फर्क नहीं है। मैं भी बता दूंगा, तौहीद के मामले में ये बात जाती है। मैंने भी अर्ज किया कि जिस तौहीद का कुरान अलंबरदार है वो ये कहता है कि वो कोई सिर नहीं है, वो एक वाज़ेह हकीकत, उसकी गवाही अल्लाह के पैगंबरों ने दी है, उसकी गवाही मलाइका ने दी है, उसकी गवाही अल्लाह ने खुद दी है, और वो एक ऐसी हकीकत है कि जिसको वो दुनिया को बताने के लिए आए थे, उनकी बेशक का मकसद ही है। साफ साफ अल्फाज में कहता है, कुरान को पढ़ने वाला कोई आदमी भी ये इनकार नहीं कर सकता। इन लोगों के यहाँ क्योंकि ये एक ऐसी चीज है कि जिस चीज को बहरहाल लोगों के सामने पेश करना बहुत मुश्किल है, तो ये इसको सिर्र रुबूबियत कहते हैं। गजाली ने ये इस्तिलाह इस्तेमाल की है, सिर्र रुबूबियत कहते हैं, रुबूबियत का राज है। और ये कहते हैं कि इसका अगर इफ्शा कर दोगे तो कुफ्र हो जाएगा। यानी पैगंबर अपनी तौहीद को पहुंचाने के लिए इस तरह मुकल्लफ है कि कुरान मजीद उनको खिताब करके कहता है कि अगर तुमने इसको ना पहुंचाया तो मा बल्लगत रिसालत, तुमने रिसालत की जिम्मेदारी अदा नहीं की। बल्लिग मा उनज़िला इलैक व इन लम तफ़अल फमा बल्लगत रिसालत, यही कहता है कुरान मजीद। लेकिन इधर सूरत हाल ये है कि तुमने ये तौहीद बयान नहीं करनी, इसको वाज़ेह नहीं करना, ये सिर्र रबूबियत है, इसका इफ्शा कुफ्र है। इसको अगर बयान कर दिया तो मामला बिल्कुल दिगरगू हो जाएंगे। क्यों कुफ्र है, उससे क्या मसाइल पैदा होते हैं, यानी उसके इफ्शा से, वो मैं अर्ज करता हूं। ये पहला मुकदमा जान लीजिए और उसके बाद इन अकाबिर की जरा तसरीहात सुनिए इसके बारे में, ये क्या कहते हैं और किस तरह इसको बयान करते हैं। सबसे पहले ये देखिए कि साहिब मनाजिल, यानी जिनकी किताब मनाजिलुस साइरीन का मैंने जिक्र किया, तो तसव्वुफ के अकाबिर में से कोई जलीलुल कदर सूफी नहीं है कि जिसने गैर मामूली अदब व एहतराम के साथ उनका जिक्र न किया हो। उनकी किताब मनाजिलुस साइरीन तसव्वुफ के इल्म का अहम तरीन माक़ज़ है। इनका पूरा नाम है शेखुल इस्लाम अबू इस्माइल अब्दुल्ला बिन मोहम्मद बिन अली अल अंसारी अल हरवी। खुरासान के शेख थे, अपने जमाने के अकाबिर हनाबिला में से थे। ये बात भी वाज़ेह तौर पर जान लेनी चाहिए, किसी जगह बैठकर धुनी नहीं रमाते थे। 481 में इन्होंने वफ़ात पाई है। तौहीद के बाब में लिखते हैं, अब तौहीद अला सलासत, तौहीद की 3 सूरतें। अलवजुल अव्वल तौहीदुल आम्मा, सबसे पहली सूरत अवाम की तौहीद, वो अवल्लज़ी यसिउ बिश्शवाहिद, और ये तौहीद है कि जो दलाइल से साबित होती है। वल वजूद सानी तौहीदुल खासा, दूसरी सूरत खासा की तौहीद है, यानी खवास की। वल्लज़ी यसबुत बिल हकायक, ये दलाइल से नहीं हकायक से साबित होती है। वल वजूद सालिस तौहीद कायम बिल क़िदम, और तौहीद की तीसरी किस्म वो है कि जिसमें वो ज़ाते कदीम ही के साथ कायम होती है, वो हुआ तौहीद व खासतुल खासा, और ये अखस्सुल खवास की तौहीद है, यानी खासों से भी बढ़कर जो खातम की तौहीद है। अब ये तीनों दर्जे सुन लिए तौहीद के। उसके बाद कहते हैं फअम्मत तौहीदुल अव्वल, वो जो पहली तौहीद है अवाम की तौहीद,
وہ کیا ہے جانتے ہو؟ وہ شہادت لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. ساری توحید یہی ہے نا دین کی، صاف صاف انہوں نے بیان کر دیا یہ ہے توحید. آگے وضاحت کرتے ہیں کہ جس توحید کے ہم قائل ہیں اس کی تعریف یہ نہیں ہے کہ اللہ کے سوا کسی کو الہ نہ مانو. اسی باب میں کہتے ہیں اس کی تعریف یہ ہے کہ انہ اسقاط الحدث و اثبات القدم. یہ تو اصل میں یہ حادث عالم کی نفی اور اس ذات قدیم کا اثبات، یعنی وجود صرف اسی کے لیے مانا جائے. یہ ہے توحید ہماری. غزالی نے اسی حقیقت کو دیکھیے کس طریقے سے اپنی کتاب احیاء العلوم میں بیان کیا. انہوں نے وہ توحید کے پہلے درجے بیان کر دینے کے بعد ان کو 3 میں انہوں نے کر دیا ہے، انہوں نے 2 میں کیا ہے. عوام کی توحید، خواص کی توحید 2 میں کیا ہے، انہوں نے 3 میں کر دیا. تو اس کو بیان کر دینے کے بعد چوتھا درجہ یعنی ان حضرات کی جو صوفیوں کی توحید ہے اس کو بیان کرتے ہیں. الرابعہ اللہ یرا فی الوجود الا واحدا. توحید کا آخری مرتبہ یہ ہے کہ بندہ صرف ذات باری ہی کو موجود دیکھے. وہیا مشاہدۃ الصدیقین وتسمیہ الصوفیہ الفنا فی التوحید. یہی ہے در حقیقت جو صدیقوں کا مشاہدہ ہے، یعنی جو سب سے بڑا مرتبہ قرآن میں اہل ایمان کا بیان ہوا ہے صدیق کا، یہ ان کا مشاہدہ ہے. یعنی یہ توحید ہے جس کو انہوں نے خود دیکھا ہے. اور صوفیہ اس کو فنا فی التوحید کہتے ہیں. لأنہ من حیث لا یرا الا واحدا فلا یرا نفسہ ایضا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس مرتبے میں بندہ چونکہ وجود واحد کے سوا کچھ نہیں دیکھتا، چنانچہ وہ اپنے آپ کو بھی نہیں دیکھتا. وَإِن لَّمْ يَرَى نَفْسَهُ لِكَوْنِهِ مُسْتَغْرِقًا بِالتَّوْحِيدِ كَانَ فَانِيًا عَن نَفْسِهِ فِي تَوْحِيدِهِ. اور جب وہ توحید میں اس استغراق کے باعث اپنے آپ کو بھی نہیں دیکھتا تو اس کی ذات اس توحید میں فنا ہو جاتی ہے. بمعنی انه فنا عن رؤیت نفسه والخلق. یعنی اس کی نوعیت یہ ہوتی ہے کہ اس مرتبے میں اس کا نفس اور مخلوق دونوں اس کی نگاہوں سے معدوم ہو جاتے ہیں. یہ توحید کا آخری مرتبہ ہے. یہ عبارت احیاء العلوم کی 4 جلد میں 240 صفحے پر بیان ہوئی ہے. ابو اسماعیل حروی نے اسی کے بارے میں اپنی کتاب منازل السائرین میں ایک شعر لکھا ہے، اور وہ شعر یہ ہے کہ توحید و ایہ توحید و نات و مینت لاحظ. جب توحید کا یہ مرتبہ ہو جاتا ہے تو اس کی توحید در حقیقت اس کا یعنی ذات خداوندی کا آپ ہی اپنی توحید بیان کرنا ہے. دوسرا اگر اس کی توحید بیان کرنے کی بھی کوشش کرے گا تو الہاد ہو جائے گا. یہ بیان کرتے ہیں. اس کے بعد یہ دیکھیے کہ شیخ اکبر جنہوں نے فصوص اور فتوحات میں اپنے اس نقطہ نظر کی شرح کی ہے، اور جن کے بارے میں یہ مسئلہ نہیں ہے کہ کوئی آدمی یہ کہے کہ فلاں کیا کہتا ہے، سب صوفیہ ان کے بعد یہ کہتے ہیں کہ ہمارے سب سے بڑے شیخ. شیخ مجدد نے بھی ان سے اختلاف کیا، علمی اختلاف، لیکن ان کا بڑا مرتبہ بیان کیا اپنے مکتوبات میں. وہ کہتے ہیں فمن رال حق منہ ففی بیانہ فذلک العارف. بس جس نے حق کو حق سے حق میں چشم حق سے دیکھا وہی عارف ہے. ومن رال حق منہ فی بیان نفسہ فذلک غیر العارف. اور جس نے حق کو حق سے حق میں دیکھا مگر بچشم خود دیکھا وہ عارف نہیں ہے. ومن لم یر الحق منہ ولا فیہ وانتظر ان یراہ بیان نفسہ فهو الجاہل المحجوب. اور جس نے حق کو نہ حق سے دیکھا نہ حق میں، اور اس انتظار میں رہا کہ وہ اسے بچشم خود دیکھے، یعنی اپنے وجود کو الگ ثابت کر کے توحید کا اعتراف کرے، تو وہ مشاہدہ حق سے محروم محض جاہل ہے. مزید لکھتے ہیں فلم یبقى الا الحق لم يبقى کائن فما ثم موصول وما ثم باین. وجود ایک ہی حقیقت ہے، اس لیے ذات باری کے سوا کچھ باقی نہ رہا. چنانچہ نہ کوئی ملا ہوا ہے نہ کوئی جدا ہے، یہاں ایک ہی ذات ہے جو عین وجود. چنانچہ وہ لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کے بیٹے کو ایک بڑی قربانی کے عوض میں چھڑا لیا. قرآن مجید میں آتا ہے بس مینڈے کی صورت میں وہی تو ظاہر ہوا جو انسان یعنی ابراہیم کی صورت میں، اور جو ابراہیم کے بیٹے کی صورت میں ظاہر ہوا تھا نہیں، بلکہ بیٹے کے حکم کے ساتھ وہی ظاہر ہوا جو والد کا عین تھا یعنی اللہ تعالیٰ. مینڈا بھی وہ. یہ خصوص ہے حصے ادریسیہ کی، یہ عبارت ہے جو میں نے عرض کر دی. حصے ادریسیہ میں اس کو مزید واضح کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ فامر الخالق المخلوق والامر المخلوق الخالق کل ذالک من عین واحدہ لا بل هو العین الواحدہ وهو العیون الکثیرہ. اگرچہ مخلوق بظاہر خالق سے الگ ہے لیکن با اعتبار حقیقت خالق کی مخلوق اور مخلوق کی خالق ہے. یہ سب ایک ہی حقیقت سے ہیں، نہیں بلکہ وہی حقیقت واحدہ اور وہی ان سب حقائق میں نمایاں ہے. یہ توحید ہے جس کو یہ حضرات بیان کر رہے ہیں. شیخ احمد سرہندی جنہوں نے وحدت الشہود کا نظریہ پیش کیا، اور عام لوگ جو بیچارے وحدت الوجود اور وحدت الشہود کے فرق سے واقف نہیں ہیں
وہ یہ سمجھتے ہیں کہ غالباً انہوں نے معاملے کو پھر دین کی طرف لوٹا دیا. وہ یہ کہتے ہیں اپنے مکتوبات میں، یہ دوسری جلد میں پہلا مکتوب ہے، ممکن کا وجود ثابت کردن اور خیر و کمال بہو داشتن فی الحقیقت شریک کردن است پورا در ملک و ملک حق جل سبحانہ، کہ اگر اس عالم میں جو ممکنات ہیں، میں زید بکر اور یہ پوری دنیا، اس کے لیے وجود ثابت کرنا اور خیر و کمال کو اس سے متعلق ٹھہرانا، در حقیقت اسے ذات باری کی ملک اور اس کے ملک میں شریک کرنا، یعنی وہی چیز انہوں نے اس طرح واضح کر دی. اسی طرح کہتے ہیں کہ توحید شہودی یکے دیدن است، یعنی مشہود سالک جو یقینا باشد. توحید شہودی یہ ہے کہ تنہا ذات حق ہی دکھائی دے، یعنی سالک کا مشہود اس ذات کے سوا کوئی دوسرا. یہ بیان کرتے ہیں. اب یہ دیکھیے کہ ہمارے زمانے تک پہنچتے پہنچتے شاہ اسماعیل شہید وہ اپنی کتاب ابقات میں کہتے ہیں اتفق اہل الکشف والوجدان وجدان وارباب الشہود والعرفان مؤیدین بالبراہین العقلیہ والاشارات النقلیہ علی ان القیوم للکسرات الکونیہ واحد شخصی. وہ سب لوگ جو کشف و وجدان اور شہود و عرفان کی نعمت سے بہرایاب ہوئے اس بات پر متفق ہیں کہ تمام مخلوقات کے لیے ما بعید تعین، یعنی جس سے مخلوقات وجود میں آئی ہیں، ایک ہی متعین وجود ہے، اور عقل کے دلائل اور قرآن و حدیث کے اشارات سے ان کی اسی بات کی تائید ہوتی ہے. اس نزاع کے بارے میں جو بحث الشہود اور بحث وجود میں پیدا ہوئی ہے اپنا فیصلہ دیتے ہیں اسی کتاب ابقات میں. کہتے ہیں وَلَيْسَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الشُّهُودِيَّةِ الذِّلِّيَّةِ اخْتِلَافٌ عِنْدَ التَّحْقِيقِ إِلَّا فِي الْعِبَارَةِ النَّاشِئَةِ مِنْ تَغَايُرِ مَقَامَاتِهِمْ وَاخْتِلَافِ أَنْحَاءِ وُصُولِهِمْ إِلَى اللاہوت. اور ان میں یعنی وجودیہ ورائیہ میں اور شہودیہ ذلیہ میں اگر تحقیق کی نظر سے دیکھا جائے تو اس کے سوا کوئی اختلاف نہیں کہ انہوں نے اپنے مقامات کے فرق اور لاہوت تک پہنچنے کی راہوں کے اختلاف کی وجہ سے اپنے مدعا کی وضاحت کے لیے ایک دوسرے سے ذرا مختلف اسلوب اختیار کر لیا، یعنی حقیقت ایک ہی ہے. اس کو انہوں نے مختلف صورتوں میں اس پوری کتاب میں واضح کیا. پوری کتاب کا موضوع یہی. میں نے ابھی عرض کیا تھا کہ ہم جس توحید کے قائل ہیں، جس کو قرآن و سنت بیان کرتے ہیں، توحید الوہیت، اس کے بارے میں تو ہم کو حکم دیا گیا ہے اس کو بیان کرو، پہنچاؤ. لیکن یہ حضرات کیا کہتے ہیں؟ صاحب منازل اپنی توحید کو بیان کرنے کا اس پر تبصرہ کرتے ہیں. فرماتے ہیں فإن ذلك التوحید تزيده عبارت و خفان و صفت و نفورا والبسط و صحبتا. چنانچہ اس توحید کو ظاہر کیجئے تو اور چھپتی ہے، اس کی وضاحت کیجئے تو اور دور ہو جاتی ہے، اور اس کو کھولیے تو اور الجھ جاتی ہے. اچھا، اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ وَعَلَاهَا مِنْهُ لَا يَنَلَّا إِسْرَارِ طَائِفَةٍ مِنْ سَطْوَتِهِ وَأَخْرَسُهُ مَنْ نَاتِهِ وَعَاجَزُهُ مَنْ بَسْطِهِ. اور یہ توحید، یہ جو ان کی توحید ہے، ذات باری کی طرف سے اس کے منتخب بندوں کی ایک جماعت ہی کے اسرار میں کچھ ظاہر ہوئی اور اس نے انہیں اس کے بیان سے قاصر اور اس کے پھیلانے سے عاجز کر دیا. غزالی جو اپنی بات کو ذرا زیادہ واضح طور پر کہتے ہیں، وہ اسی توحید کے بارے میں یہ بیان فرماتے ہیں فَعَلَمْ أَنَّ هَذِهِ غَايَةُ عُلُومِ الْمُكَاشِفَاتِ وَأَسْرَارُ هَذَا الْعِلْمِ لَا يَجُوزُ أَن تُذْكَرَ فِي كِتَابٍ فَقَدْ قَالَ الْعَارِفُونَ إِفْشَاءُ سِرِّ الرُّبُوبِيَّةِ كُفْرٌ. بس جاننا چاہیے کہ علوم مکاشفات کی اصل غایت یہی توحید، اصل غایت یہی ہے، اور اس علم کے اسرار کسی کتاب میں لکھے نہیں جا سکتے، اس لیے کہ حدیث عارفہ ہے کہ سر ربوبیت کو فاش کرنا کفر. یہ وہ اپنی توحید کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں. یہ توحید کا معاملہ ہے. توحید کے بعد دوسری چیز یہ دیکھیے کہ نبوت کے بارے میں قرآن مجید واضح طور پر یہ کہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ ختم ہو گئے. ان کے بعد دعویٰ نبوت صرف ختم نہیں ہوا، حقیقت نبوت ختم ہو گئی. نبوت کس چیز کا نام ہے؟ نبوت وحی کا نام ہے، الہام کا نام ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ براہ راست رابطے کا نام ہے، اس کا نام ہے. نبوت کی اور کوئی تعریف نہیں ہے. یہ چیز قرآن کہتا ہے ختم ہو گئی. یہ خیال نہ کیجئے کہ میں نے یہ بات کچھ زیادہ کہہ دی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ بات واضح کر دی ہے کہ نبوت کے ختم ہونے سے مراد کیا ہے. چنانچہ بخاری کتاب التعبیر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لم یبق من النبوۃ الا المبشرات قالوا وما المبشرات قالوا قال الرؤيا الصالحہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نبوت میں سے صرف مبشرات باقی رہ گئے. لوگوں نے پوچھا یہ مبشرات کیا ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا خواب. اس کے سوا کوئی اب رابطہ لامکان سے قائم کرنے کا ذریعہ باقی نہیں رہے. کسی آدمی کو اچھا خواب آ جائے بس. اہل تصوف کے دین میں وہی آتی ہے، الہام ہوتا ہے، فرشتے اترتے ہیں، عالم غیب کا مشاہدہ ہوتا ہے، اور ان کے عقاب اللہ کی ہدایت وہیں سے پاتے ہیں جہاں سے جبریل امین اسے پاتے رہے. میں یہ شاعری نہیں کر رہا ہوں، سنیے. غزالی المنتظم من الزلال میں لکھتے ہیں
من اول الطریق تقتضی المکاشفات والمشاہدات حتی انہم فی یقظتہم یشاہدون الملائکہ وارواح الانبیاء ویسمعون منہم اصواتا ویقتبسون منہم فوائد. اس راہ کے مسافروں کو یعنی تصوف کی راہ کے مسافروں کو مکاشفات و مشاہدات کی نعمت ابتدا ہی سے حاصل ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ وہ سن لیجئے خواب نہیں بیداری کی حالت میں نبیوں کی ارواح اور فرشتوں کا مشاہدہ کرتے، ان کی آوازیں سنتے اور ان سے فائدے حاصل کرتے. ان کے ہاں جو آدمی اس مقام پر پہنچ جاتا ہے وہ کیا ہوتا ہے، اس کو شاہ اسماعیل شہید نے اپنی ابقات کے آخری اشارے میں بیان کیا ہے. فرماتے ہیں فَهُوَ وَجِيهٌ مَعْصُوم صاحب ذوق حکیم ثم ان مما يقتضي تربیت اللہ ایاه ان يلقي عليه علوما نافعة في قیامه بمنصبه فهذا الالقاء يسمى تفهيما وان مما يقتضي تيقظ روحه وعصمته ان لا يختلط بعلومه شيء مغاير لما تلقاه من الغيب فلذلك كانت الحكمة كلها مقالا ياتي كلها حقا لا ياتي الباطل من بين يديه ولا من خلفه ولما كانت تفهيم من اعلى اقسامها فلا يبعد ان يسمى بالوحي الباطن. یہ انہوں نے شرح فرمائی. سنیے ذرا. فرماتے ہیں کہ ہمارے ہاں جو مقام وہبی اعلیٰ ترین مقام ہے جس پر پہنچتے ہیں لوگ، اس میں سے پہلا مقام پر جو ہستی فائز ہوتی ہے وہ ہستی کیا ہوتی ہے، یہ میں ترجمہ اس کا پڑھ رہا ہوں. چنانچہ یہ ہستی صاحب وجاہت، معصوم، صاحب ذوق، صاحب حکمت ہوتی ہے. پھر اللہ تعالیٰ اس کی تربیت کے پیش نظر اس پر وہ علوم القاء فرماتے ہیں جو اس کے منصب کی ذمہ داریوں کو پورا کرنے میں اس کے لیے نافع ہوتے ہیں. اس القاء کو تفہیم بھی کہتے ہیں. پھر اس کی عصمت اور اس کی روح کی بیداری کا ایک تقاضا یہ بھی ہوتا ہے کہ اس نے جو کچھ غیب سے پایا ہے اس میں اس کے سوا کسی دوسری چیز کی آمیزش نہ ہو. یہی وجہ ہے کہ اس کی حکمت تمام طرح کی ہوتی ہے، جس میں باطل نہ آگے سے کوئی راہ پا سکتا نہ پیچھے سے. یہ واضح رہے کہ یہ قرآن مجید نے اپنی صفت بیان کی ہے، لا یاتی البیت من بین یدیہ ولا من خلفہ. اور یہ تفہیم چونکہ اس حکمت کی سب سے اعلیٰ قسم ہے، اس وجہ سے اگر اسے وحی باطن سے تعبیر کیا جائے تو یہ کوئی بعید تعبیر نہیں ہوگی. پھر اس کے بعد فرماتے ہیں فالحکیم لوجاہتہ وعصمتہ وکونہ باسطا لحضیرۃ القدس شانہ شان الملائکۃ الاعلیٰ یتلقى العلوم من حیث یتلقون لا یقلد احدا فی علومہ اللہم الا ان یسمى موافقۃ لصاحب الشرع تقلیدا لکونہ مامورا من الغیب بموافقتہ وتائیدہ. عالم اس ہستی کا جس کا ہم ذکر کیا، اس ہستی کا معاملہ اس کی وجاہت و عصمت کی بنا پر اور اس بنا پر کہ عالم قدس کی تجلیات اسی سے پھیلتی ہیں، بالکل وہی ہوتا ہے جو آسمان کے فرشتوں کا. یہ اپنے علوم وہیں سے حاصل کرتی ہے جہاں سے وہ حاصل کرتے ہیں، اور اس معاملے میں کسی کی مقلد نہیں ہوتی. خیال کریں گے غالباً ائمہ کی تقلید کی نفی ہو رہی ہے. ہاں البتہ صاحب شریعت نبی کی تائید و موافقت کے لیے کیونکہ غیب سے معمور ہوتی ہے، اگر اس وجہ سے کوئی شخص اس تائید و موافقت کو اس نبی کی تقلید کہنا چاہے تو کہہ سکتا ہے. یعنی نبی کی تقلید بھی اس وجہ سے نہیں کی جاتی کہ وہ نبی ہے، اس وجہ سے کہ وہ جب رابطہ کرتے ہیں آسمان سے تو وہاں سے کہا جاتا ہے کہ اپنے زمانے کے نبی کی پیروی کرتے ہیں. یہ ہستی جب زمین پر موجود ہوتی ہے تو اس کی شان کیا ہوتی ہے؟ تو لکھتے ہیں ابقات میں وَإِنَّ الْحَقِّ جُذُورُ مَا هُوَ حَسُّتَارٌ وَذَلِكَ لِعِصْمَتِهِ وَالْتِحَاقِهِ بِالْمَلَائِكَةِ الْأَعْلَىٰ فَلَيْسَ الْحَقُّ إِلَّا مَا صَبَا مِنْ صَدْرِهِ فَالْحَقُّ تَابِعٌ لَهُ لَا مَطْبُوعٌ. زمین کے اوپر حق تو وہ ہے نا جو قرآن و سنت میں ہے، باقی ہر چیز کے اندر باطل کی آمیزش ہو سکتی ہے، لیکن وہ کہتے ہیں اور حق جہاں یہ ہستی گھومتی ہے اس کے ساتھ ہی گھومتا رہتا ہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ ہستی ملائکہ اعلیٰ کے ساتھ شامل اور معصوم ہوتی ہے. چنانچہ حق وہی قرار پاتا ہے جو اس کے سینے سے نمایاں ہوتا ہے، بس حق اس ہستی کے تابع ہوتا ہے، وہ حق کے تابع نہیں ہوتا. اس کا ہر قول ہر فعل وہی حق قرار پاتا ہے. اس مقام پر پہنچ جانے کے بعد ان کو کیا شانیں حاصل ہو جاتی ہیں؟ وہ شانیں جو ہیں ذرا دیکھیے. باعث بستامی بیان فرماتے ہیں، صاحب قوت القلوب نے یہ مکالمہ پورا نقل کیا ہے. وہ فرماتے ہیں ایک دن میرے ایک شاگرد صاحب میرے پاس تشریف لائے، مرید صاحب. انہوں نے کچھ معراج وغیرہ کا ذکر کیا تو پوچھا کہ آپ کو کیا مشاہدات ہوتے رہتے ہیں اس معاملے میں. تو کچھ دیر وہ بیٹھے رہے، اس کے بعد میں نے ان سے کہا کہ جو مشاہدات مجھ کو ابھی ابھی ہوئے ذرا وہ سن لو. وہ کیا ہے؟ یدخلنی فی الفلک الاسفل فدورنی فی الملکوت السفلی وارانی الارضین وما تحت الى الثرى ثم ادخلنی فی الفلک العلوی فطوف بی فی السماوات وارانی ما فیها من الجنان الى العرش ثم وقفنی بین یدیہ فقال لی سلنی ای شیء رأیت حتی احب لک. کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے ابھی تھوڑی دیر پہلے جب تم آگے بیٹھے تھے فلک اسفل میں لے گئے، ملکوت سفلی کی سیر کرائی، اسی طرح مجھے ساری زمینیں اور پاتال تک دکھائی. اس وقت ان کو معلوم نہیں تھا کہ نیچے معاملہ کیا ہے، یعنی ہم کسی پاتال میں نہیں جاتے بلکہ یہ تو ایک گھومتی ہوئی زمین ہے بیچاری.
پھر فلک علوی میں لے گئے، مجھے سارے آسمان اور میں بہشت کے باغوں سے لے کر عرش بری تک جو کچھ ہے وہ سب دکھایا. اس کے بعد مجھے اپنے سامنے کھڑا کیا اور فرمایا مانگو جو کچھ تم نے دیکھا ہے میں تمہیں دے دوں. یہ تو ان کے ساتھ معاملہ ہوا. میں خلاصہ بتا دیتا ہوں. عبد القادر کریم الجیلی مشہور صوفی ہیں، ان کی کتاب الانسان الکامل تصوف کی جلیل القدر کتابوں میں سے ہے. اس میں وہ بیان کرتے ہیں، مفہوم سن لیجئے ان کی عبارت کا، یہ میرے پاس موجود ہے اور یہ اس کے ورقہ 146 پہ میں ہے. اس وقت جو نسخہ اس کا موجود ہے ہمارے ہاں پنجاب یونیورسٹی لائبریری میں وہ قلمی نسخہ ہے. تو اس میں اوراق کے عام طور پر نمبر ہوتے ہیں، وہ نہیں ہوتے. میں نے بھی اسی کا مطالعہ کیا ہے اور اسی سے یہ عبارت ہے. فرماتے ہیں کہ انسان کامل وہ مدار ہے جس پر اول سے آخر تک وجود کے سارے افلاک گردش کرتے ہیں، اور وہ جب وجود کی ابتدا ہوئی اس وقت سے لے کر عبدالآباد تک ایک ہی ہے. پھر اس کی گوناگون صورتیں ہیں اور وہ یہود و نصارہ کی عبادت گاہوں میں ظاہر ہوتا ہے. چنانچہ اس کی ایک صورت کے لحاظ سے اس کا ایک نام رکھا جاتا ہے، جبکہ دوسری صورت کے لحاظ سے اس کا وہ نام نہیں رکھا جاتا. اس کا اصلی نام محمد ہے، اس کی کنیت ابو القاسم، وصف عبداللہ اور لقب شمس الدین ہے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. پھر دوسری صورتوں کے لحاظ سے اس کے دوسرے نام ہیں، اور ہر زمانے میں جو صورت وہ اختیار کرتا ہے اس کے لحاظ سے اس کا ایک نام ہوتا ہے. میں نے اسے اپنے شیخ شرف الدین اسماعیل الجبرتی کی صورت میں اس طرح دیکھا کہ مجھے یہ بات بھی معلوم تھی کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور میں یہ بھی جانتا تھا کہ وہ میرے شیخ ہے. یہ وہی وحدت الوجود کی حقیقت ہے. اس کو اگر آپ اصول میں جان لیں تو باقی ساری بات واضح ہو جاتی ہے. صاحب فتوحات ابن عربی وہ اپنی کتاب فتوحات میں فرماتے ہیں فإن النبوة التي انقطعت بوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما هي نبوة التشریع لا مقامها فلا شرع يكون ناسخا لشرعه صلی اللہ علیہ وسلم ولا يزيد في حكمه شرعا آخر وهذا معنى قوله صلی اللہ علیہ وسلم ان الرسالة والنبوة انقطعت ولا رسول بعدي ولا نبي لا نبي بعدي يكون لا شرع مخالفا لشرعي بل اذا كان يكون تحت حکم شریعتی. اس عبارت کا ترجمہ ذرا سینہ کام کر سنیے. فرماتے ہیں چنانچہ جو نبوت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہوئی وہ محض تشریعی نبوت ہے. یہ بین ہی وہی موقف ہے جو غلام احمد قادیانی کا ہے. نبوت کا مقام ابھی باقی ہے. اس وجہ سے بات صرف یہ ہے کہ اب کوئی نئی شریعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو نہ منسوخ کرے گی اور نہ آپ کے قانون میں کسی نئے قانون کا اضافہ کرے گی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد کہ نبوت اور رسالت ختم ہو گئی، اس لیے میرے بعد اب کوئی رسول اور نبی نہ ہوگا، در حقیقت اسی مدعا کا بیان ہے. آپ کے اس ارشاد کا مطلب یہی ہے کہ میرے بعد کوئی ایسا نبی نہیں ہوگا جس کی شریعت میری شریعت کے خلاف ہو، بلکہ وہ جب ہوگا تو میری شریعت ہی کا پیرو ہوگا. شیخ احمد سرہندی مکتوبات میں فرماتے ہیں، پہلی جلد میں 260 نمبر مکتوب ہے، فائد دانست کے منصب نبوت ختم بر خاتم الرسل صلی علیہ علیہ الصلاۃ والتسلیمات اما از کمالات یا منصب بطریق طبیعت مطابعان پورا نصیب قابل است. جاننا چاہیے کہ منصب نبوت بے شک خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گیا، لیکن اس منصب کے کمالات آپ کے پیروں کو آپ کے پیروں ہی کی حیثیت سے آپ بھی پورے حاصل ہوتے ہیں. یہ کمالات کیا ہیں؟ وہی الہام، مشاہدہ غیب، فرشتوں سے ملاقاتیں. نبوت کون کیا کمالات؟ یہ پورے حاصل ہوتے ہیں. چنانچہ اسی سے عکس کی ہے غلام احمد قادیانی صاحب نے اپنی وہ اصطلاح کہ میں در حقیقت متبع نبی ہوں، یعنی میری حیثیت جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ نبی کی نہیں ہے بلکہ میں بروزی ذلی اور متبع نبی یہی سے اسی مقام سے. اس مقام پر پہنچ جانے کے بعد صرف نبوت ہی نہیں، اب ذرا یہ دیکھیے کہ وہ کیا شانیں ہیں جو حاصل ہوتی ہیں. فرماتے ہیں یہ کشاری ہے تصوف کے اساتین میں سے، اور یہ میں جو عبارت پڑھ رہا ہوں یہ ان کے رسالہ ترتیب السلوک میں رسائل قریش کشاری معروف ہے بہت. شرط الاستاذ علی المرید کے عنوان سے یہ رسالہ ہے. کانا یرا جملۃ الکون یضیء بنور کانا لہ السلام یخفى من الکون لا شیء وکانا یرا جمیع الکون من السماء والارض رؤیۃ عیان ولکن بقلبہ. اسراء کے سالک کو یہ سارا عالم اس کے اپنے ہی نور سے روشن دکھائی دیتا ہے، یہاں تک کہ اس کی کوئی چیز اس کی نگاہوں سے چھپی نہیں رہتی. وہ آسمان سے زمین تک یہ ساری کائنات اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے، ہاں مگر دل کی آنکھوں سے. اور انسان کامل کے مصنف عبد الکریم وہ فرماتے ہیں کہ کل واحد من الافراد والاقطاب له التصرف في الجميع المملكات الوجوديه ويعلم كل واحد منهم ما اختلج في الليل والنهار فضلا عن لغات الطيور. وقد قال الشبلی رحمه الله تعالى لو دبت نملة سوداء على صخرة سماء في ليلة ظلماء ولم اسمع لقلت اني مخلوق وممكور بي. ان افراد و اقطاب میں سے تصوف کے جو کتب ہوتے ہیں اور فرد ہوتے ہیں یہ ان کے خاص مناسب ہیں، میں سے ہر ایک کو پوری مملکت وجود میں تصرف حاصل ہوتا ہے. پرندوں کی بولیاں تو کیا، رات اور دن میں جو کھٹکا بھی ہوتا ہے اس سے واقف ہوتے ہیں. شیخ تصوف شبلی نے کہا ہے اگر کوئی کالی چونٹی بھی اندھیری رات میں کسی سخت پتھر پر چلتی اور میں اس کی آواز نہ سنتا تو بے شک میں یہی کہتا کہ مجھے فریب دیا گیا ہے، میں دھوکے میں رہا. یہ میرا مقام ہونا چاہیے.
اس کو بھی میں سنوں. ابن عربی فرماتے ہیں کہ ہم من العلم، یہ فتوحات مکیہ میں ہے، دوسری جلد میں 7 صفحے پر. ہم من العلم پہ ہے تو اذا راى احدهم اثر وطأة شخص علم انها وطأة سعید وشقی، ان کے علم کی یہ شان ہوتی ہے کہ ان میں سے کوئی اگر کسی شخص کا نقش قدم بھی دیکھ لے تو اسے معلوم ہو جاتا ہے کہ وہ اہل جہنم میں سے ہے یا اہل جنت میں سے. مزید فرماتے ہیں حتی یحتف بک وانت لا تراه ويمشي على الماء وهو في الهواء ويسير كالهيولى قابلا للتشكيل بالصور كالعالم الروحاني مثل جبريل صلى الله عليه وسلم الذي كان ينزل تارة على سورة دحية وقد تجلى له صلى الله عليه وسلم وقد سد الآفاق وله 600 جناح. مواقع النجوم میں یہ لکھا ہے 65 صفحے پر. یہاں تک کہ تم اس کی آواز سنتے ہو لیکن وہ تمہیں دکھائی نہیں دیتا. یعنی صوفی وہ پانی پر چلتا اور ہوا میں اڑتا ہے اور ہیولے کی طرح ہر شکل اختیار کر لینے اور ہر صورت بدل لینے کے قابل ہو جاتا ہے. جس طرح عالم روحانی کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ مثال کے طور پر جبریل علیہ السلام دحیہ کی صورت میں بھی آتے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ اس طرح بھی آئے کہ سارا افق ان سے بھرا ہوا تھا اور آپ نے دیکھا کہ ان کے 600 بازو، یعنی ہر صورت کو تبدیل کر رہے تھے. مزید فرماتے ہیں مواقع النجوم میں من الصوفیہ من لا یزال عاکفا اللہ، صوفیوں میں سے وہ بھی ہیں کہ جن کی نگاہیں لوح محفوظ پر ہمیشہ لگی ہوئی ہوتی ہے، جب ملیے پوچھ لیجئے کیا لکھا ہوا ہے. مزید اسی مواقع النجوم میں کہتے ہیں العارف والذی ینطق عن سرک وانت ساکت، عارف در حقیقت وہ ہے جو تجھ سے کچھ سنے بغیر تیرے دل کی بات تجھے بتا دے. مردان غیب میں سے اوتاد جس کو کہتے ہیں، ابدال اوتاد ان کی خاص اصطلاحیں ہیں. ان میں سے ان کے بارے میں فتوحات مکیہ میں لکھتے ہیں الواحد منہم یعبد اللہ بالمشرق وولایتہ فی والآخر المغرب والآخر الجنوب والآخر الشمال والتقسیم من الکعبہ وہؤلاء قد یعبر عنہم بالجبال لقولہ تعالی الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا وانہ بالجبال سکن مہد الارض کذالک حکم ہؤلاء فی العالم حکم الجبال فی الارض. ان میں سے ایک کے ذریعے سے یعنی اوتاد میں سے اللہ تعالیٰ مشرق کی حفاظت کرتے ہیں اور اس کی ریاست اسی میں ہے. دوسرے 3 مغرب جنوب اور شمال کی حفاظت پر مامور ہیں. سمتوں کا یہ تعین بیت اللہ سے ہوتا ہے اس کو مرکز مان کر. یہی وہ اشخاص ہیں جنہیں ارشاد خداوندی قرآن میں آیا تھا نا کہ الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا، کہ کیا ہم نے زمین کو گہوارہ اور پہاڑوں کو میخیں نہیں بنا دیا. کہتے ہیں کہ ان کو ہی جبال جو ہے اوتاد کا ذکر ہے اس میں. یہ بنا پر کبھی کبھی جبال یعنی پہاڑ بھی کہا جاتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ پہاڑ ہی ہیں جو زمین کو جھک پڑنے سے روکتے ہیں. ان اشخاص کا معاملہ بھی یہی ہے، یہ زمین کے پہاڑوں کی طرح اس عالم کو تھامے ہوئے رہتے ہیں، اس لیے ان کو اوتاد کہا جاتا ہے. اور ہمارے امام الہند شاہ ولی اللہ اپنے بارے میں فرماتے ہیں فیوز الحرمین میں یہ مشاہدہ 44 ہے، اس میں سب انہوں نے اپنے الہامی بیان کیے ہیں. فرماتے ہیں رأیتنی فی المنام قائم الزمان انی بذالک ان اللہ اذا اراد شیئا من نظام الخیر جعلنی کالجار علی اتمام مرادہ. میں نے دیکھا خواب میں کہ مجھے قائم الزمان کے منصب پر فائز کیا گیا. اس سے میری مراد یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے نظام خیر میں سے اب کسی چیز کا ارادہ کریں گے تو اپنے مقصد کو پورا کرنے کے لیے اعلیٰ کار مجھے بنائیں گے. چنانچہ اس کے بعد انہوں نے کس طرح سے راجوں کو معزول کیا اور کس طرح جا کے رات ہی رات میں کسی صاحب کو اٹھا لائے کسی کو، وہ سب مشاہدات انہوں نے پھر وہ بیان کر دیے. یہ مقام ہے نبوت سے بھی بہت آگے. بیچارے نبی بھی یہاں کہاں پہنچتے ہیں، یہاں یہ لوگ پہنچتے ہیں، دعویٰ کرتے ہیں. اور اس کے بعد بڑی شاکار عبارت ہے فتوحات مکیہ میں ابن عربی کی، امام الاثر عبد القادر جلیل القدر صوفی اندلس کے، ان کا قول انہوں نے نقل کیا بڑی تحسین کے ساتھ. فرماتے ہیں کہ معاشر الانبیاء اوتیتم اللقب واوتینا ما لم توتوا، او اللہ کے نبیوں تمہیں صرف نبی کا لقب دیا گیا، ہمیں جو کچھ دیا گیا اس کی تم کو ہوا بھی نہیں لگی. اس مقام پر پہنچ جانے کے بعد یہ حضرات پھر وہ یوں سمجھ لیجئے کہ اپنے اعلیٰ ترین مناسب کو پا لیتے ہیں. شاہ اسماعیل شہید نے ابقات میں یہ بتایا ہے کہ اس سے بھی آگے بھی کچھ مقامات ہیں، اور وہ مقامات بھی جس کو شوق ہو وہ پڑھ لے، کیونکہ اس میں بہت مغلق عبارتیں ہوتی ہیں اور ان کا مدعا اس طرح کسی عام لیکچر میں بیان کرنا ذرا مشکل تھا، اس وجہ سے میں نے ان کو بیان نہیں کیا. یہ مقامات وہابیہ میں پہلے مقام کی تفصیلات ہے. نبوت کے بعد ظاہر بات ہے تیسری سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ دین اصل میں کیا چاہتا ہے، اس کا نصب العین کیا ہے، وہ کیا چیز ہے، اس کی حقیقت کیا ہے. قرآن مجید سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ دین اللہ کی عبادت ہے، اور اللہ کی عبادت کے بعد ظاہر ہے کہ جو میرا اور میرے پروردگار کا تعلق ہے وہ عبد و معبود کا تعلق ہے. میں اس کا بندہ ہوں، وہ میرا آقا ہے، اس نے مجھے بنایا، وہ میرا خالق ہے. ان حضرات کے ہاں ان کی سب چیزیں پڑھ لیجئے اور ان کے عام لوگوں کے پاس بھی بیٹھ کر دیکھ لیجئے. اصل تعلق عبد و معبود کا نہیں ہے جس تک آدمی کو پہنچنا ہے، اصل تعلق عاشق و معشوق کا. چنانچہ یہ عاشق و معشوق کا تعلق ہے جو جب جنید کے حلقے سے نکلنا شروع ہوا ہے تو جو فرد قرارداد جرم خلیفہ کے پاس پہنچی تھی اس میں یہ بھی عشق، ایک بازاری لفظ ان کے بہت عام ہے. عشق الہی یہ تعبیر بھی نہیں حضرات کی.
اللہ تعالیٰ کے عاشق کی حیثیت سے آدمی کو دنیا میں رہنا چاہیے. چنانچہ یہ دیکھیے ان لوگوں کے ہاں موت کو وصال کہا جاتا ہے اس وجہ سے کہ وہ در حقیقت معشوق کے ساتھ ملاقات ہے. اور یہی وجہ ہے کہ معشوق کے ساتھ جب ملاقات ہوتی ہے تو شادی ہو جاتی ہے نا. تو ان حضرات کی جو تقریب منائی جاتی ہے اس کو عرس کہتے ہیں, اور عربی میں شادی ہو کہتے ہیں. مجھے یعنی اصل اساس ہی بالکل دوسری. اب تو معبود کا تعلق نہیں ہے بلکہ عاشق و معشوق کا تعلق ہے. اسی طرح یہ دیکھیے کہ دین کی حفاظت کے لیے اور اس کو ہر طرح کی درندازیوں سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی کتاب قرآن مجید میں یہ اعلان کر دیا ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. میں نے یہ دین پورا کر دیا ہے, اس دن میں نے اپنی نعمت تمام کر دی اور میں نے اسلام ہی کو اب دین کی حیثیت سے پسند کیا. یہ حضرات یہ کہتے ہیں کہ یہ جو دین دیا گیا تھا یہ تو اصل میں شریعت تھی. حقیقت اور حقیقت کو جاننے کے لیے اشغال اور آج کی ایک پوری کی پوری شریعت ہم خود تصنیف کرتے ہیں اور اس شریعت ہی کے ذریعے سے حقائق کھلتے. اس میں مراقبے ہیں, مشاغل ہیں, بہت سی چیزوں سے میں ذاتی طور پر واقف ہوں, بہت سے میں نے کیے ہیں ایک زمانے میں اور مجھے معلوم ہے کہ ان کی حقیقت کیا ہے. اس میں خاص طرح کی ضربیں بھی ہوں گی, خاص طرح کے اذکار بھی ہوں گے. یوں سمجھ لیجئے کہ پورا کا پورا پھر جو ڈھانچہ بنتا ہے ان کے دین کا عملی لحاظ سے وہ دین تو شریعت رہ جاتا ہے. طریقت اور حقیقت کی منزلوں میں پہنچ جانے کے بعد یہ اصطلاحیں مینی کی شریعت سے اوپر ان پر پہنچ جانے کے بعد پھر جو ڈھانچہ بنتا ہے جس میں وہ اوراد بھی ہیں, وہ اشغال بھی ہیں, جن میں وہ مراقبے بھی ہیں, وہ چلے بھی ہیں, وہ ایک جو پوری شریعت وجود میں آتی ہے وہ دین کے آخری حتمی اصول کے تحت ہر سفر شروع سے لے کے آخر تک بدعت. اس میں سے کوئی چیز نہیں ہے جس کو دینی اصول پر ثابت کیا جا سکے. دین اعلان کر چکا کہ وہ پورا ہو گیا, اس میں دین کی حیثیت سے کوئی چیز شامل نہیں ہو سکتی. اور دین کا اصل مقصد یعنی اخلاص فی اللہ, اس کے لیے یہ حضرات کہتے ہیں ان کے ہاں پہنچنا کہاں ہے, ہم کو کہاں پہنچنا ہے. قرآن کہتا ہے کہ تمہاری آخری منزل اور آخری مقام یہ ہے ارجع الی ربک راضیۃ مرضیہ, اپنے پروردگار کے حضور میں آ جاؤ گے تم اور وہاں آؤ گے اس حال میں آؤ کہ وہ تم سے راضی ہو, تم اس سے راضی ہو. اس کا صلہ کیا ملے گا, میرے بندوں میں داخل ہو جاؤ, میری جنت میں داخل ہو جاؤ. یعنی وہ بندگی کا آخری مقام ہے, اس میں اور کچھ نہیں ہے. ان حضرات کی کوئی چیز اٹھا کر دیکھ لیجئے, آخری مقام مقام جمع ہے, یعنی جہاں پر تفریق مٹ جائے, وجود ایک ہو جائے اور ذات خداوندی کے ساتھ وصال ہو. صاف صاف بیان کرتے ہیں. پوری منازل السائرین پڑھ لیجئے, ہر مرتبے کا آخری مقام مقام جمع جو انہوں نے بیان کر دیا. غزالی بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کرتے ہیں کہ مقام جمع کی حقیقت کیا ہے. تو یہ یوں سمجھ لیجئے کہ میں نے یہ چیزیں تو ایسی تھیں کہ جن کی وضاحت کے لیے ضرورت تھی, باقی یہ وہ چیزیں کہ جن پر کم و بیش یہ حضرات متفق علیہ ہیں. جیسے حدیث میں متفق علیہ روایت ہوتی ہے, یہی صورت ہے. ان میں سے کوئی چیز نہیں جس کے لیے کوئی حوالہ دینے کی ضرورت ہو. جہاں جہاں بھی تصوف موجود ہے ان ساری صورتوں کے ساتھ موجود ہے. تو یہ ہے در حقیقت وہ دین تصوف کہ جو ان اکابر کی کتابوں سے بالکل واضح طریقے پر معلوم ہوتا ہے, سامنے آتا ہے. میں نے تقابل کر کے یہ بتا دیا ہے کہ وہ دین جو قرآن و سنت میں بیان ہوا ہے خود فیصلہ کر لیجئے کہ اس سے اس کا کوئی تعلق دوسرا دین ہے, یہ ایک دوسرا دین ہے. اور یہ جو میں نے اختلافات معین کیے ہیں یہ فرعی نہیں ہے, یعنی یہ نہیں ہے کہ رفع یدین کرنے نہ کرنے کا اختلاف, یہ نہیں ہے, یہ اصول کے اختلافات. اب اصول کی بنیاد پر اگر ایک چیز دوسری ہے تو پھر اس کو ادھر نہیں لایا جا سکتا. البتہ انہوں نے کیا ہے, انہوں نے کیا یہ ہے کہ یہ پہلے تو پلاطینوس یہاں اگر موجود تھے یا شنکراچاریہ کے یہاں موجود تھے یا اپنشدوں کے زمانے میں موجود تھے, تب تو جو تعبیر اختیار کرتے. جب مسلمانوں میں پیدا ہوئے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اور قرآن معمولی چیز تھی, اب اس کے اندر رہنا تھا. چنانچہ انہوں نے یہ قرار دیا کہ ظاہر میں شریعت کی پوری پابندی ہونی چاہیے. ان اچھے لوگوں نے ظاہر میں شریعت کی پوری پابندی ہونی, اگرچہ یہ پہلی منزل ہے, اور ظاہر میں وہی توحید بھی بیان ہونی چاہیے. شاہ اسماعیل شہید نے تقویت الایمان میں بہت واضح طریقے پر بیان کرنے کی صحیح کی اپنے اسلوب میں. یہ بیان اس کے بیان کر دینے کے نتیجے میں بالکل محفوظ ہو گیا یہ دین. کیوں؟ ظاہر سے دیکھیے تو معلوم ہوا کہ زہد اور ورع میں بڑے بڑے ہوئے ہیں, باطن میں دیکھیے تو وہ یہ ہے کہ میں نے آپ حضرات کے سامنے اپنے نقطہ نظر کے مطابق بیان کر دیا ہے. یہ سب کچھ اب ریکارڈ پر ہے, میں اس کو لکھ بھی چکا ہوں اپنے ہی مضمون کے اندر سے, میں نے وہ سب چیزیں بیان کی. ابھی کچھ چیزیں باقی ہیں, انشاءاللہ چھپ بھی جائے گا. اس کے بعد اس کو پڑھنے سمجھنے میں بہت سے لوگوں کو آسانی ہو جائے گی. بہرحال خاتمہ کلام کے طور پر یہ عرض کر دیتا ہوں, جس طرح میں نے ابتدا میں یہ کہا تھا کہ دین تصوف میں میں نے آنکھ کھولی, میں نے اس پر دودھ کے دانت توڑے تھے, میں نے اسی کو سب سے پہلے پڑھا تھا. یہی میرے روز و شب کا مشغلہ تھا. مجھے اس سے غیر معمولی محبت, میں اس سے اپنے ایک زمانے میں بہت متاثر رہا ہوں.
اس لیے میں نے اگر اس پر نقد کی ہے تو اپنی ایک محبوب چیز پر نقد کی ہے اور یہ بتایا ہے کہ اس کی حقیقت کیا ہے. مجھے اس کے بارے میں کبھی کوئی تعصب نہیں تھا, مجھے تو تعصب اس کے ساتھ تھا. قرآن و سنت کی روشنی میں اس تعصب کو مجھے توڑنا پڑا ہے بڑی محنت کرنے کے بعد, اور میں نے یہ صحیح کی ہے کہ میں آپ حضرات کے سامنے بھی اس کی حقیقت جس طرح کے میں سمجھتا ہوں بیان کر دوں. میری رائے غلط ہو سکتی ہے, میرا تجزیہ غلط ہو سکتا ہے, میں بہرحال پیغمبر نہیں ہوں, ایک عام انسان ہوں. دلائل کے ساتھ اپنی بات میں نے کہہ دی ہے. بات معقول لگے مان لیجئے, نامعقول لگے تو بہرحال اللہ تعالیٰ کے